سعودیہ کا سٹانس جو ہے وہ بڑا سخت ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کو جواب دے دیا. ان کے ملک کا نام لیا گیا تو وہ کہہ رہے نہیں بھائی کسی اور ملک میں لے جائیں. سعودیہ کے اندر سینماز بن چکے ہیں, میوزیکل نائٹس ہوئی ہیں. سعودیہ کا یہ بدلتا رویہ کیا اسلامک دنیا کے اندر کوئی چینج آ رہا ہے؟ سروے کرائیں کہ کیا سعودی عرب میں یہ جو میوزک کنسرٹس ہو رہے ہیں یا یہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. کیا اسلام میں خواتین کا جاب کرنا ٹھیک ہے؟ مرد ہر جگہ پہ ڈومیننٹ ہے. اب میرے سیکولر کلپ نکال کے اس کو پھیلا دیں ہر طرف. فیمنسٹ اپروچ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے والوں کی دوسروں سے نہیں بنتی, دوسروں کی تیسروں سے نہیں بنتی, چوتھے والوں کی پہلی تینوں سے نہیں بنتی. میرا جسم میری مرضی, اپنا کھانا خود گرم کرو. میں کون ہوتا ہوں آپ کے جسم پہ اپنی مرضی کرنے والا؟ یونیورسٹیز کے اندر خواتین لیسبینز ہوتی جا رہی ہے, ہم جنس پرستی جو ہے یونیورسٹیز کے اندر داخل ہوتی ہے. جنسی حرام کاری کے لیے کسی ریلیجن کے مقدسات کو یوز کرنا یہ توہین مذہب میں آتا ہے. ایسا سوال ہوا ہو جس سے آپ اندر سے غصہ آیا ہو. ایوولوشنری تھیوری سائنس کی فنڈامنٹل تھیوری ہے, بنیادی تھیوری ہے. پیرنٹس ڈر رہے ہیں یونیورسٹیز میں بچوں کو بھیجنے کے لیے کہ یہ اللہ سے دور ہو جائیں گے. یہ دل تھام کے سنے گا کہ اسائنمنٹ کیا تھی. جو کچھ آپ اپنے بیڈ روم میں کرتے ہیں وہ اسٹیج پہ آ کے کریں. لڑکے نے خواجہ سرا سے شادی کیا اور پوری تقریب ہوئی. جب خواجہ سرا کہا جاتا ہے تو خواجہ سرا بائی ڈیفینیشن, بائی دی نیسیسٹی آف دا ورڈ, وہ مرد ہوتا ہے. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 پوڈ کاسٹ. اور آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں کیونکہ جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں ملحد کے حوالے سے, سیکولرزم پہ بات کرنے والے جو لوگ ہیں, جو ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ بے روی کا شکار کر رہے ہیں, اس میں یہ امید کی کرن بن کر ابھرے اور انہوں نے آ کے پھر دلیلوں کے ساتھ نوجوان نسل کو واپس دین کی طرف کھینچا اور بتایا کہ یہ ان کے جو نظریات ہیں یہ صرف گمراہ کر سکتے ہیں, اصل کے ان کے نظریات کوئی اتخاذ نہیں ہے. اور میرے ساتھ موجود ہیں پولیمسٹ جناب کیسر احمد راجہ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جناب بہت شکریہ, آپ نے اتنی عزت بخشی. سر سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ اور اسرائیل کی, مڈل ایسٹ کی. اس وقت سعودیہ کا سٹانس جو ہے وہ بڑا سخت ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کو جواب دے دیا کہ بھئی ہم یہ نہیں کر رہے. جب ٹرمپ نے آ کے کہا کہ غزہ کی پٹی کو جو ہے وہ اب ہم اپنے انڈر لے رہتے ہیں اور جتنے فلسطین ہیں وہ آپ ان کو قطر مصر کا کہا کہ وہاں آپ ان کو پناہ دے دیں. تو اس حوالے سے بڑا سٹانس تھا اور سعودی وزیر کا یہ کہنا تھا کہ آپ اسرائیل کو الاسکا لے جائیں. تو یہ بڑا مطلب پہلی دفعہ سامنے آیا. اور کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں؟ دیکھیے یہ انسگنیفیکنٹ بات ہے. اس کی بین الاقوامی جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اس میں ایک بیان کی حد تک تو بات ٹھیک ہے. اٹس نوٹ وردی. اس پہ پوڈ کاسٹس ہوں گی, اس پہ بات چیت ہوگی, خبریں چلیں گی. بہت سے میڈیا ہاؤسز ہیں پرٹیکولرلی ویسٹ کے اندر جو ہیں, ٹیبلوئڈز وغیرہ, وہ اس کی کئی طرح کی انٹرپریٹیشنز کریں گے, بہت پیسہ کمائیں گے. بٹ جو سبسٹانشل پالیسی ہوتی ہے, سبسٹانٹیو پالیسی مجھے کہنا چاہیے, کیا اس کا اس پہ کوئی امپیکٹ ہے؟ دی آنسر از نو. یہ بیسکلی ایک وربل باکسنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ یہ آپ کی جو انڈر لائنگ پالیسی ہے یہ اس کی کوئی اتنی زیادہ ریفلیکٹیو نہیں ہے. سو مثال کے طور پہ اس بیان کے بعد سعودی عرب نے کیا کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی وہ فلسطین کوز کے لیے جو پہلی اس کی پوزیشن تھی خاموش رہنے کی یا میوزک کنسرٹس کرانے کی یا باقی چیزیں کرانے کی, کیا اس میں کوئی تبدیلی لے کے آیا؟ نہیں. یا اگر یہ نہ کہا جاتا کہ سعودی عرب میں بہت سی زمین خالی پڑی ہوئی ہے, فلسطینیوں کو وہاں پہ آباد کیا جائے, تو کیا پھر بھی سعودی عرب یہ بات کہتا؟ وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ملک کا نام لیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہمارے ملک میں نہیں, آپ ایسا کریں کہ کسی اور ملک میں لے جائیں, اسرائیلیوں کو لے جائیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. پالیسی کیا ہے؟ پالیسی خاموشی کی ہے, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. اس لیے ایک بیان کو ایک بیان کی حد تک ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اٹس نتھنگ مور دین دیٹ. اچھا سر, ابھی اپنی گفتگو میں آپ نے بات کی ابھی سعودیہ کی جو بدلتی صورتحال ہے, ہمارے علماء کرام جب بھی اسلام کی کو بات کر رہے ہوتے ہیں, ممبر رسول پہ بھی ہوتے ہیں, تو سعودیہ کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں. لیکن اب سعودیہ کے اندر اب دیکھ لیں کہ سینماز بن چکے ہیں, میوزیکل نائٹس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ سانو دین والے پولتے بلا کے مائی آپ سیکولر ہو گیا, یہ مذاق بھی بن رہا ہے. تو سعودیہ کا یہ بدلتا رویہ کیا اسلامک دنیا کے اندر کوئی چینج آ رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلیٹیولی نئی سچویشن ایک ڈیولپ ہو رہی ہے جو شاید اس سے پہلے دنیا نے
نہ دیکھی ہو یا بہت صدیاں پہلے دیکھی ہو، میں بھی شاید بغداد وغیرہ میں کچھ اس طرح کی باتیں ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے لبرل آئیڈیالوجی جس سے آپ بہت زیادہ اختلاف کریں. وہ دنیا میں کوئی بھی آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ 100% غلط نہیں ہوتی ہے، 100% ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے، انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ دس از ڈیوائن، تو وہ ایمانیات کی بات ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر. اب لبرلزم میں بہت سے اوبویسلی اس میں غلط باتیں ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج لبرلزم میں یہ آزادی ہے کہ آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ سعودی عرب لبرل ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ شہریوں کے پاس حق تنقید آ گیا ہے؟ اگر اس کا جواب ہے کہ نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو فورسڈ کنزرویٹیوزم تھا وہ اب فورسڈ لبرلزم بن گیا ہے. اور لبرلزم، اور ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل تھاٹ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ مدخلی ازم پہ ہے. مدخلی ازم میں ریزسٹنس نہیں ہے، لبرلزم میں ریزسٹنس ہے. ایٹ لیسٹ جو پروگریسو لبرلزم ہے وہ تو تھی ہی ریزسٹنس اصل میں، تو ریلیجن کے خلاف ریزسٹنس ہی نا. یہ تو بعد میں پھر یہ اور بات ہے کہ جب پروگریس جو معافی چاہتا ہوں جو کلاسیکل لبرلزم ہے، جو کلاسیکل لبرلزم ہے اس کو ٹیک اوور کیا پروگریسو لبرلزم نے، اس سے کلچر کا بیڑا غرق ہوا، وہ اپنی جگہ پہ ایک باتیں ہیں. لیکن مدخلی ازم کی بنیادی اس چیز پہ ہے کہ آپ حکومت کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ ایک ہی وقت میں یہ ایک آکسی مورونک اسٹیٹ کریٹ نہیں کر سکتے کہ آن ون ہینڈ یو آر لبرل بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. یو ہیو ٹو ریلیجسلی ایکسیپٹ. مدخلی ازم کی جو ریشنیل ہے وہ ریلیجس ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس کے جو دلائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے لیے جاتے ہیں. غلط لیے جاتے ہیں یا ٹھیک، وہ میری بحث نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف ایک نئی پولیٹیکل تھیوری آپ ڈیولپ کریں جو اس سے پہلے اسلام میں نہ ہو، کہ جس دین میں یہ ہو کہ خلیفہ وقت کو بازار میں روک کے حساب لیا جا سکتا ہے، اسی دین کے ماننے والے ایک ٹائم ایسا ہے کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ نام بھی نہیں لے سکتے، اور اسے کہیں کہ اب آپ لبرل بھی ہیں، تو وہ لبرل ہیں تو آپ حق تنقید دے دیں، آپ نہ کرنے کا حق دے دیں. آپ لوگوں سے پوچھیں، سروے کرائیں کہ کیا سعودی عرب میں یہ جو میوزک کنسرٹس ہو رہے ہیں یا باقی سینماز وغیرہ کیا یہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. آئی ووڈ امیجن کہ شاید 80% سے زیادہ لوگ اب بھی کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے یہ. تو ایک مائنورٹی ہے جو کہ جب وہ جسے ہم سو کوڈ لیڈ کلاس کہتے ہیں، وہ ساری دنیا میں اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ باقی ملک کے ریپرزینٹیو نہیں ہوتے. وہاں پہ آپ نے ان کو اکٹھے کر دیا، ایک میوزک کنسرٹ دکھا دیا، اینڈ سم ہاؤ یو تھنک کہ یہ ریپرزینٹیو ہے باقی ملک کا نہیں ہے. آپ اسے لبرل کہیں، حق تنقید دیں، ہم کہیں گے کہ واقعی سعودی عرب میں کوئی ٹرانزیشن ہو رہی ہے. ٹرانزیشن نہیں ہو رہی ہے، ایک فورس کنزرویٹیوزم سے ایک فورس لبرلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو کہ صرف ناچ گانے کی حد تک ہے، انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. میں بھی وہ جو 80% ہے وہ یہ والے ہی ہوں جو اس کو ماننے، جو ایکسیپٹ کر لیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اگر یہ بات ہو تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہاں پہ الیکشن کرائیں کہ 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں، بائی ووٹ ہمیں لے کے آئیں گے، اور ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ دنیا، یہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. وائی از اٹ کہ جس طرح وقت سنیمے کھلنے شروع ہوئے اسی وقت علماء زیادہ جیل میں جانا شروع ہوئے؟ کچھ لوگ تو تھے نا جو نہ کر رہے تھے. وائی از اٹ کہ علماء سے سنیما وغیرہ یا جس طرح کی چیزیں ہیں ان کے علاقوں میں افتتاح کیے جا رہے ہیں، سو فورتھ. تو ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک آکسی مورونک اسٹیٹ ہے کہ آپ ریلیجس پریمیسز پہ مدخلیزم کو کھڑا کر کے کہیں کہ ہم لوگوں کو لبرل کر رہے ہیں. This isn't the way. یعنی کہ سارا فورسفلی ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے. کبھی کسی سے پوچھا گیا؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ڈیموکریسی میں ہر چیز پوچھ کے کی جاتی ہے، وہاں پہ بھی قانون بن جاتے ہیں اور لوگ، اس کی بڑی اگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ ویسٹ کے 2 پرائم پروڈکٹس ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس ہیں، لیکن دونوں ہی میوچلی کمپیٹیبل نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک بھی ہیومن رائٹ ایسا نہیں ہے جو ڈیموکریٹک طریقے سے بنا گیا ہو. بیوروکریٹس نے بنا کے لوگوں پہ امپوز کر دیں، یو ہیو ٹو جسٹ دس از اٹ، اس کے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے. تو یہ بات ڈیموکریسی کی بھی ایک ڈیفیشنسی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں کچھ نہ کچھ تو پبلک ول ریفلیکٹ ہوتی ہے. 5% ہو، 10% ہو، یہاں پہ کتنی ہو رہی ہے؟ کیا اس کا ایویڈنس ہے؟ none whatsoever. سر خواتین کی بات کریں، یا ہماری کچھ خواتین ہیں جو، میں پیور اردو میں بول رہا ہوں، خواتین کہہ دیا لیکن خواتین جو عام زبان میں بولا جائے، ہماری خواتین کچھ ہیں جو یہاں احتجاج بھی کرتی ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے بات بھی کرتی ہیں، اور جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہے اس پہ کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب وہ جو ہے ان کے نعرے بالکل وہ متنازع ہو سکتے ہیں، کیا ان کی پالیسی بھی متنازع ہے؟ کیا وہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی متنازع ہیں؟ اسلام میں عورتوں کا
کیا مقام ہے, عورتوں کو کیا حقوق ہیں, کیا اسلام, میں صرف اسلام کی اس لیے بات کروں, باقی کسی مذہب کی نہیں بات کر رہا, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم نے پاکستان کی جغرافیائی حدود کے مطابق بات کرنی ہے. پاکستان کے اندر رہ کر اسلام, جو اسلامی خواتین ہیں, جو اسلام کی نارمز اور ویلیوز کو مانتی ہیں, کیا اسلام میں خواتین کا جاب کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو پردے کا کس طرح ہونا چاہیے؟ اگر وہ جاب نہیں کر سکتی تو وہی خواتین آ کے کہہ رہی ہیں کہ لڑکیوں کو جاب کرنے نہیں دیا جا رہا, مرد ڈومیننٹ ہے اسلام میں عورت کے اوپر, اس حوالے سے بھی بتا دیں کس حد تک ڈومیننٹ ہے, کیا اس کی پوری آزادی مرد کھا جاتا ہے؟ یہ ایک طرف ایک پرسپیکٹیو جو ہے ان کا ہے, تو وہ اسی کے خلاف نکلی ہوئی ہیں. تو اس والے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹو اسٹارٹ ود, مرد ہر جگہ پہ ڈومیننٹ ہے, ہر جگہ پہ. دیر آئی سیڈ اٹ. اب میرے سیکولر کلپ نکال کے اس کو پھیلا دیں ہر طرف. دنیا میں ہر جگہ مرد ڈومیننٹ ہے. کتنے مرد ہیں دنیا میں جو آپ نے کہتے سنے ہیں آپ نے کہ ہمیں بھی عورتوں والے حقوق چاہیے. وائی از اٹ کہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں مردوں والے حقوق چاہیے؟ کیونکہ وہ اس کو ڈومیننٹ دیکھتی ہیں. اینڈ دس از ناٹ کنٹروورشل تھنگ. وہ کہتے ہیں یہ پیٹریارکی ہے. آئی تھنک پیٹریارکی از گڈ, پیٹریارکی از ونڈرفل, پیٹریارکی از نیچرل, بالکل ہونا چاہیے. میں خود پیٹریارک ہوں. فدر شاہی نظام ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی, آئی ایم ویری پراؤڈ آف بینگ. یہ نیچرل آرڈر ہے. یہ اس پہ سائنٹیفک اسٹڈیز بھی ہیں بائی دا وے, لیکن وہ اس وقت میرا مضمون نہیں ہے. میرا مضمون یہ ہے کہ اگر ایک عورت یہ کہتی ہے, اینڈ اگین دس از اے ونڈرفل اسٹیٹمنٹ فار دیم, کہ ہمیں برابری چاہیے مردوں سے, تو آپ کا معیار کیا رہا پھر؟ دیکھیں, سچویشن نمبر 1 یہ ہے کہ ہم مردوں سے کم ہیں, دیر فور ہم مردوں جیسا ہونا چاہتی ہیں. تو آپ کا معیار کیا ہے اس وقت؟ مرد ہے نا. اب یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے, بھی ہمارا مردوں سے کیا لینا دینا, ہم مردوں سے بہتر بھی ہو سکتی ہیں. ایکوالٹی ہے, ایکویٹی کی تو بات تو نہیں کر رہے. اچھا, اب آپ مردوں جیسی ہو گئی ہیں فار ایگزامپل, دوسری سچویشن ہے یہ. اب آپ کا معیار کیا ہے؟ پھر بھی مرد ہی ہے نا کہ ہم مرد جیسی ہو گئی ہیں. کس جیسی ہو گئی ہیں؟ سو واٹ ایگزیکٹلی ڈفرنس ہیو یو میڈ یور سیلف؟ اسلام آن دی ادر ہینڈ کہتا ہے کہ ایکویلٹی ان نیچرل چیز ہے. ایکویلٹی ان نیچرل ہے. ایکویٹی ہونی چاہیے. ایکویٹی کا مطلب ہے فیئرنیس. فیئرنیس کا مطلب ہے کہ کیپیسٹیز کی بنیاد پہ کہیں مرد کا درجہ زیادہ ہوگا, کہیں عورت کا درجہ زیادہ ہوگا. سو مثال کے طور پہ ایک ہسبینڈ قوام ہے اپنی بیوی پہ, اس کا درجہ زیادہ ہے, دیٹس گیون. لیکن جب بچوں کی بات آتی ہے تو اس کی ماں جو کہ ایک عورت ہے, اس کے باپ جو کہ ایک مرد ہے, اس بچے کے لیے یہ عورت اس مرد سے 3 گنا زیادہ معتبر ہے. حدیث کی روشنی میں کوئی برابری نہیں ہے. مدر از گوئنگ ٹو بی 3 times superior than father for children. اب آپ ایکویلٹی کی بریکٹ میں اس کو محدود کر دیں تو اس کا مطلب, اس کی وجہ ہے کہ بینگ اے مدر جو وہ انڈیور کرتی ہے وہ فادر انڈیور نہیں کرتا. نیچرلی اس کی جو رسپیکٹ ہوگی وہ زیادہ ہوگی اولاد کے لیے, وہ آگے نکل گئی ہے. گواہی کے معاملات ہیں, فائنینشیل معاملات ہیں, ایک مرد ہے 2 عورتیں ہیں. لیکن میرج کنسومیشن کی گواہی ہے, ملک کنشپ کی گواہی ہے. ایک عورت کے سامنے 1000 مرد کھڑے کر دیں, عورت کی مانی جائے گی, وہ اس کی اسپیشلسٹ فیلڈ ہے. ایکویٹیز کو کہتے ہیں کہ جس کا جو اسپیشلسٹ ایریا ہے اس میں اس کو سپیریورٹی دی جائے دوسروں پہ. یہ ہمارے جو ایکوالٹی والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ جو جتنا جیسا بھی ہے نا سب کو برابر کر دو. کیسے برابر کر دو؟ انسان بایولوجیکلی برابر نہیں ہے, انسان نیورو سائنٹیفکلی برابر نہیں ہے. ہم ایون ہماری جو کیمسٹری ہے جسم کی, جو ہمارے کیمیکل میک اپ ہے, یہ برابر نہیں ہے. تو بہت سی ایسی جگہ ہو سکتی ہیں جہاں پہ عورت مرد سے بہت بڑھ کے ہے. اسلام یہ اکنالج کرتا ہے کہ جہاں پہ عورت کا درجہ زیادہ ہے اس کو مرد کے برابر نہ لے کے آؤ, جہاں پہ مرد کا درجہ زیادہ ہے اس کو عورت کے برابر لے کے نہ آؤ. اوور آل جو سسٹم ہے گھر کا جو ہے اس کے اندر ہمیں ایک فگر ہیڈ چاہیے اور وہ فگر ہیڈ مرد ہے. اس پہ آپ جتنی بھی اسٹڈیز کر لیں, جتنا بھی آپ تاریخی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ فیملی سسٹم کو توڑتے ہیں اور فیملی سسٹم کے اندر سے پیٹریارکی کو ختم کرتے ہیں وہ معاشرے تباہ ہوتے ہیں, بیکاز اس سے جنسی بے راہ روی ہوتی ہے. اور ہمیں جذباتی باتیں نہیں کرتے ہیں. ریلیجن تو میرے لیے یہ بات ہے کہ میرے ریلیجن نے ایک بات کہی ہے, دیٹس گڈ انف فار می, آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس. اینڈ یہ وہ بیہیویئر ہے جس پہ ہم اپولوجائز بھی نہیں کرتے. بٹ when it comes to making rational cases تو آپ دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کر کے بتاتے ہیں کہ ریلیجن میں ایسا نہیں ہے کہ ایک اوپر ظالم خدا اس نے کہا یہ اور آپ نے ماننا ہے. وہ ہیومن فلرشنگ کو سامنے رکھ کے احکام دے رہا ہے. تو مثال کے طور پہ جب آپ فیملی سسٹم کو توڑتے ہیں اسے بھی جو جنسی بے راہ روی وہ پیدا ہوتی ہے. یہ انیویٹیبل کانسیکوینس ہے اس کا. انون کی
I believe 1934 کی 80 سے زیادہ مختلف سوسائٹیز کی اسٹڈی کے سوسائٹیز اور سویلائزیشنز برباد کیسے ہوتی ہیں، اور جو کلیئر اینڈ کنسائز کنکلوژن ہے کہ جن معاشروں میں شادی کے ادارے کو مضبوط کیا جاتا ہے، جہاں پہ جنسی بے راہ روی کو روکا جاتا ہے، وہ لاسٹنگ ہوتی ہیں، جہاں پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ سوسائٹیز برباد ہو جاتی ہیں. 80 سے زیادہ اسٹڈیز مختلف سوسائٹیز کی اور سویلائزیشنز کی. دیر از پلینٹی آف، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فیملی کو پرزرو کرنا ضروری ہے، کہ پوری سویلائزیشن مائکرو سویلائزیشن ہوتی ہے فیملی. اس کو جب اکٹھا کرتے ہیں، ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں ایک کولیکٹیو آرڈر میں، تو وہ ایک میکرو سویلائزیشن بنتی ہے، اور وہ ہر چھوٹا چھوٹا یونٹ اپنے حصے کا کام کرے گا. آپ ایک انجن نہیں چلا سکتے اگر ہر پرزا اس کا اپنی مرضی کے مطابق پرفارم کرنا شروع کر دے تو انجن ول کولیپس، the whole apparatus will collapse. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیٹریارکی in that regard is good because it's a natural order. اچھا، میں نے کہا تھا کہ اس پہ اسٹڈیز موجود ہیں. میں صرف ایک چیز بات کو کوالیفائی کرنے کے لیے سے پہلے مجھے مس کوٹ کیجیے، پھر میں آپ کو جو سوال کا باقی حصہ ہے اس کی طرف آتا ہوں. ایک اسٹڈی ہے جس کے مطابق I believe یہ انگلینڈ کی ہے، ماں باپ اولاد، کہ رات کو اگر بچہ دودھ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اگر وہ تھوڑا سا روتا ہے یا تھوڑا سا اگر وہ تھوڑا ہلتا ہے، عام طور پہ باپ کی آنکھ نہیں کھلتی، ماں کی کھلتی ہے. لیکن گھر کے باہر اگر کسی کے پاؤں کے چلنے کی کوئی آواز آئے، کوئی ٹہنی ٹوٹنے کی آواز آئے، کوئی نوکنگ کی آواز آئے، تو ماں کی آنکھ نہیں کھلتی، باپ کی آنکھ کھلتی ہے، کہ اس کا جو نیچرل پروٹیکٹر ہے نا اس کے اندر جو ہے، جس نے دفاع کرنا ہے، وہ اس کی حس جاگ اٹھتی ہے اسٹریٹ اوے. مطلب جس چیز کو آپ، جس نیچرل آرڈر کو آپ سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو ڈینائی کرنا صرف کسی ایک کلچرل کولنس کے لیے، دیٹس ایبسرڈ. آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ریلیجن ہے، وہ کہتے ہیں لک ریلیجن از دیئر فار ہیومن فلرشنگ، جس کو آپ ایگزامن کر سکتے ہیں تھرو آبزرویشن اینڈ سائنس، جو کہ ہم کر کے دیکھتے ہیں. اینڈ وی نو کہ ایک نیچرل آرڈر اس کو پرزرو کرنا ضروری ہے. اب آپ کی بات دوسرا ایسا کہ یہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ حقوق ملنے چاہیے اور یہ وہ، دیکھیں حقوق کا مطالبہ ایک مورل ڈیمانڈ ہے، ایک ایتھیکل ڈیمانڈ ہے. آپ جب کہتے ہیں نا ہیومن ڈگنیٹی، مثال کے طور پہ رائٹ ہے نا، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن رائٹس، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن ورتھ، ان چیزوں کو جب تک آپ کسی آبجیکٹیو فریم ورک کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک کھوکھلے لیبل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ آبجیکٹیو فریم ورک نہیں ہوگا تو ڈگنیٹی کی ڈیفینیشن آپ کی ہے وہ شاید میری نہ ہو، رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کی وہ میری نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ٹائی دیٹ اپ وتھ سم تھنگ. تو سوال یہ ہے کہ ہماری یہ خواتین جو رائٹس کی بات کرتی ہیں وہ کس مورل فریم ورک کو سامنے رکھ کے کہتی ہیں کہ ہمیں یہ والی رائٹس چاہیے. اٹس آبویس کہ وہ چاہیے جو ویسٹ میں ہیں یا وہ چاہیے جو سینٹرل ایشیا میں ہیں. آئدر کمیونسٹ. ویسے یہ کم پاکستان میں بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ جو عورت مارچ گروپ ہے یہ ٹپیکل کلاسیکل لبرل نہیں ہے، یہ پروگریسو لبرل ہے جس کے اندر انفیوژن لیفٹ کی ہے، مارکسزم کی ہے. مطلب یہ بذات خود ایک ڈیپ اس پہ ایک اسٹڈی بنتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح سے لبرلزم کے حق میں نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کیپٹلزم بھی ایکسپلوئٹ کرتا ہے. یہ لینگویج مارکسسٹ لینگویج ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پروگریسو لبرلزم جو کہ انفیوزڈ ہے مارکسزم سے، یہ اس کا رزلٹ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو رائٹس چاہیے تو جس فریم ورک کے ساتھ آپ نے سے ٹائی اپ کیا ہوا ہے، آدر وہ مارکسسٹ ہوگا یا وہ لبرل ہوگا. تو دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ہے کیا، ہوتا کیا ہے. مارکسسٹ فریم ورک میں عورت کی کوئی ایجنسی نہیں ہے، اس لیے کہ اینگلز کی تحریروں میں، جس نے مل کے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا ہوا مارکس کے ساتھ، اس کی تحریروں میں بڑی واضح بات ہے کہ شادی جو ہے ایک کلاس ہے اور ہم اس کو توڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت شادی کرتی ہے دو وجوہات کی بنا پر، اپنی فائنینشیل سیکورٹی اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری میں لے لے تو عورت کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بات کہا کہ اس نے جو ہیومن ایجنسی ہے، عورت کی جو وومن ایجنسی ہے، وہ ساری کی ساری ڈیمولش کر دی. کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عورت کس وجہ سے شادی نہیں کرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے، احسار کی وجہ سے، کمپینین شپ کی وجہ سے. یعنی کہ وہ چیزیں، وہ میٹافزیکل چیزیں جو انسان کو جانور سے جدا کرتی ہیں، اس نے سارے کا سارا ایک مٹیریلسٹک نیڈ کے اندر ریڈیوس کر دیا. اور اٹ میک سینس اس لیے کہ وہ سارا کے سارا نظریہ جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر میٹافزکس کو تو انٹرٹین ہی نہیں کیا جاتا. ہر چیزیں مٹیریل ہے نا. جو ہیگیلین ویو کو پہ
काम किया मार्क्स ने, और मार्क्स की आइडियोलॉजी पे सोशलिज्म का एक नई जो जहत हमारे सामने आती है. माइंड यू सोशलिज्म मार्क्सिज्म से बहुत पुराना है. लोग समझते हैं सोशलिज्म मार्क्सिज्म का, नहीं, सोशलिज्म बहुत पुराना है. नहीं, मार्क्सिज्म तो उसकी एक रेंडिशन है. नहीं, मार्क्सिज्म तो बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन है सोशलिज्म की, सोशल क्लास के हवाले से, और वो सारे के सारे मटीरियलिस्टिक है, और वो हेगेलियन थॉट पे है. तो वो तो सारे का सारी है मटीरियलिस्टिक, उसके अंदर तो बाकी चीज़ें, और हमें ये एंगल्स की तहरीरों में नजर भी आता है. यानी कि वहाँ पे वुमेन की कोई एजेंसी नहीं, ह्यूमन एजेंसी नहीं है. दूसरा रह गया लिबरलिज्म. लिबरलिज्म में एक औरत की वर्थ क्या है, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितने पैसे कमा सकती हो, दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. और उस पर कंपल्शन है कि उसने सर्वाइव करने के लिए पैसे भी कमाने हैं, और जिस सिस्टम का हिस्सा है उसमें पैसे देने भी हैं. ये दोनों चीज़ें हैं. अब इस्लाम क्या कहता है, आप एक कंपैरिजन कर लें. इस्लाम ये कहता है कि देखो, वैसी तो औरत, तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम पैसे कमाओ, नन व्हाट्सएवर, यू डोंट हैव टू. करना चाहती हो कोई कैरियर परसू, फैमिली में बात करो, इसलिए कि हम कलेक्टिव ऑर्डर को मानते हैं, हम इंडिविजुअलिस्टिक लोग नहीं हैं, कलेक्टिविस्ट लोग हैं. फैमिली में बात करो, वंस यू डिसाइडेड, फैमिली ने डिसाइड कर लिया है, अपना करियर परसू करो, श्योर ज़रूर करो, उससे पैसे कमाओ. एंड हियर इज़ द नेक्स्ट डील, वो जो पैसे तुमने कमाए हैं ना, वो भी तुम्हारे घर में देने की ज़रूरत नहीं है. तो अब कंपैरिजन करने की एक लिबरल औरत है जिसकी मजबूरी है कि उसने जॉब करनी है, और जॉब करने के बाद जो पैसे हैं उसने घर के अखराजात में वो देने ज़रूरी हैं, इसलिए कि आप इस तरह से सर्वाइव करते हैं. उसके मुकाबले में एक मुस्लिम औरत है जिस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो पैसे कमाए, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, साफ ना कर सकती है कि मैंने नहीं कमाने, कमाना चाहती है, पैसे भी तुम रखो, घर में देने की ज़रूरत भी नहीं है. किसके पास ज़्यादा हकूक़ है? जो मुस्लिम खातून है. किसी भी खातून से पूछ लें कि वुड यू लाइक टू हैव दिस और दैट. मैंने जिन लोगों से, मैं यूके में, मेरी पहली भी बात मैंने कई दफ़ा मैंने कही है, जीन, वो खातून जिसके साथ मैं काम करता था, बुज़ुर्ग औरत थी, बहुत मुझसे प्यार करती थी, तो मेरे बच्चों की तरह उसने मुझे इंग्लिश सिखाई. उसने इकट्ठे हम काम करते थे, एक फैक्ट्री थी पास्ता पैक करने की, लाइन के इस साइड पे वो खड़ी होती, इधर मैं खड़ा होता था, 8 घंटे की हमारी शिफ्ट होती थी, तो मुझे ये चीज़ें इंग्लिश में ये ऐसे होता है, ये आता, मुझे सिखाती रहती थी. और वो मुझे बताती थी, सन, एक ज़माना होता था हम घरों में बैठ के बड़े आराम से गुजारा कर सकती थी. मेरे हस्बैंड की इनकम इतनी हो जाती थी, इन्फ्लेशन नहीं थी इतनी ज़्यादा, इट वॉज फाइन. लेकिन उसके बाद 70s ऑनवर्ड्स इतना ज़्यादा दुनिया चेंज हुई जब फिएट मनी आया, जो कि एक लिबरल आइडियोलॉजी थी. जब कमोडिटी बेस्ड करेंसी ख़त्म होना शुरू हुई, फिएट मॉडल पे रूथलेसली पैसा प्रिंट होना शुरू हुआ. उसके बाद महंगाई ज़्यादा होना शुरू हुई, महंगाई ज़्यादा होने की वजह से कर्ज़े ज़्यादा बढ़े, चीज़ें ज़्यादा महंगी होनी शुरू. तो अब आपको मजबूरी है. तो वो ये कह रही थी कि मैं जॉब कर रही हूँ, सुबह उठ के मैं 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे घर से निकलती हूँ कि 6 बजे मैं यहाँ पे आके मजदूरी स्टार्ट करूँ. एक यूके की खातून कह रही, ये यूके की खातून कह रही है. यू थिंक दैट्स बीइंग लिबरल? यू आर फोर्स्ड टू वर्क. ये मजबूरी है आपकी. लिबर्टी ये है कि दिल चाहे तो करो, दिल चाहे तो ना करो. करने के बाद पैसे हैं तो दिल चाहे तो फैमिली में दो, दिल चाहे तो ना दो, बात खत्म. इसे कहते हैं कि ये हकूक़ है. ये गुलामों की तरह फैक्ट्रियों में, भट्टों में आपने काम में लगा दिया है, या लिबर्टी, या ब्रिलियंट. फेमिनिस्ट अप्रोच को किस तरह देखते हैं? क्या वो एंटी रिलीजन है? कौन सी वाली फेमिनिस्ट? जो पाकिस्तान में अभी, आई डोंट अंडरस्टैंड ये कौन सी है. 4 मुख्तलिफ वेव्स हैं फेमिनिज्म की. पहले वालों की दूसरों से नहीं बनती, दूसरों की तीसरों से नहीं बनती, चौथे वालों की पहली तीनों से नहीं बनती. लेकिन ये तो इकट्ठे हैं ना इधर. तो और पाकिस्तान में ऐसे हैं कि एक फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सारे इकट्ठे. रेडिकल फेमिनिज्म की सुन लीजिए. एक टर्म है टर्फ, TERF, ट्रांस एक्सक्लूजनरी रेडिकल फेमिनिज्म, कि जो इस तबके का ट्रांसजेंडर्स के साथ वही रिलेशनशिप है जो ईंट का उस प्रोवर्बियल जानवर के साथ है, और दोनों ही ईंट होना क्लेम करते हैं, यानी कि दूसरे को इतनी तस्दीक से देखते हैं. कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो ट्रांसजेंडर्स को कहते, तुम होते कौन हो मर्द होते हुए खुद को औरत क्लेम करने वाले. हाँ, वो मर्द वो देखना भी नहीं चाहते रेडिकल फेमिनिस्ट. पाकिस्तान में एक यूनिक टाइप है रेडिकल फेमिनिस्ट्स की, जो कि ट्रांसजेंडर्स के हक में खड़े हुए हैं. I mean, literally, if stupidity had any embodiment, I think we have a lot of candidates in Pakistan. इनके जो नारे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो,
ٹھیک ہے, اور یہ اگر نعرے نہ ہوں تو ان کی جگہ کون سے نعرے ہونے چاہیے؟ آئی اگری ود میرا جسم میری مرضی. آئی تھنک ون ہیز ٹو بی ایکسٹراڈنریلی نائیو ٹو تھنک کہ آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی نہیں ہے. میں ایک ریلیجس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا, میں ایک سوشل کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ شیور میں کون ہوتا ہوں آپ کے جسم پہ اپنی مرضی کرنے والا. بٹ یو آر مسنگ ون امپورٹنٹ پوائنٹ دیر. آپ کا جسم, آپ کی مرضی, آپ کی پرسنل اسپیس, جو مرضی کریں. ایشو اس وقت ہوگا جب آپ اپنی مرضی کو پبلک اسپیس میں امپوز کرنے کی کوشش کریں گے. جسٹ لائک ٹرانسجینڈرس ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کا ٹرانسجینڈر سے بڑا مسئلہ. میں کہتا ہوں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ایک مرد خود کو عورت کہتا ہے, میں کون ہوتا ہوں اسے منع کرنے والا. ایک عورت خود کو مرد کہے, اگین ہو ایم آئی ٹو اسٹاپ دیم. اپنی ذاتی پرائیویٹ اسپیسز میں جو مرضی کہیں. مسئلہ اس وقت ہوگا جب وہ مجھے بھی فورس کریں گے کہ میں بھی ان کو وہ کچھ کہوں جو وہ نہیں ہے. آ ٹیک این ایشو ود دیٹ. ایسے ہی ایک عورت ہے, وہ سمجھتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے. ابھی تمہارا ذاتی معاملہ ہے. اٹس سم تھنگ بٹوین یو اینڈ یور ہسبینڈ. وائی ڈو یو تھنک اٹ شوڈ بی پارٹ آف پبلک ڈبیٹ, پبلک پالیسی؟ اس سے بہت ساری شادی شدہ خواتین جن کے دماغ خراب ہوئے ہیں, جو اپنے ہسبینڈس کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں. اب چیزیں وہ نہیں رہی جو گھروں میں ایک دونوں مل کے رشتہ نبھا رہے تھے. اب اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لہجے میں بھی تبدیلی آ گئی ہے خواتین, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ہمارے سامنے, ہم موبائل پہ دیکھتے ہیں اور ان کے وہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی وہ سنتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں, اور پھر اس پہ وہ ذہنی طور پہ وہ سمجھ رہی ہیں آج کل کے خواتین کے وہ بند کمرے میں نہیں دیکھیں, یہ آزادی دکھا رہی ہیں. آپ کا جو گفتگو کا یہ حصہ ہے نا, یہ ایک وائڈر لیول پہ ایگزامینیشن مانگتا ہے. اس پہ ہم فیمنسٹ کو سمپلی بیش کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. کویسچن از کہ ایک عورت اگر اپنے گھر میں اگر پرسکون طریقے سے رہ رہی ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک فیمنسٹ عورت جس کو اس نے ٹی وی پہ دیکھا, جسے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی نظریاتی رشتہ نہیں ہے, اس کی کچھ باتیں اس کو متاثر کر گئیں. سو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہم دو انتہاؤں میں ہیں. ہم جو جس طرح سے عورت کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کے اندر گھٹن اتنی زیادہ ہے کہ فیمنسٹ آئیڈیالوجی بڑی اچھی لگتی ہے سننے میں. میں جو بار بار بات کرتا ہوں کہ ہمیں اسلامک سسٹم اس لیے چاہیے کہ جس میں عورت کے پاس وہ سارے حقوق ہوں جو اس کے رب نے اس کو دیے ہوئے ہیں. کوئی مرد کسی عورت سے کوئی حقوق نہیں لے سکتا. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں نے اپنی عورت کو ٹریٹ اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے برِ صغیر میں 5000 سال سے ہوتا آیا ہے, تو میرے لیے اسلام اتنا ہی اچھا ہے جو مجھے بینیفٹ کر رہا ہے. لیکن جہاں پہ میں نے اپنی وائف کو حقوق دینے ہیں جو میں نے نہیں دینے ہیں, اللہ نے دیے ہوئے ہیں, میں نے صرف اپنا جاب پورا کرنا ہے ان حقوق کو آنر کر کے, جیسے اس نے آنر کرنے ہیں حقوق جو میرے ہیں. اس نے مجھے میرے حقوق نہیں دینے, وہ تو دیے گئے ہیں. تو اگر ہمارے گھروں میں یہ گھٹن نہ ہو تو کوئی فیمنسٹ آئیڈیالوجی کسی کو, مطلب میں جو فیمنسٹ کے آپ اس کو اس طرح سے لیں گے, ایبسلیوٹلی ہے ہمارے معاشرے میں, اور وہ لبرلز میں بھی ہیں. میں کل پرسوں بھی کہیں بات کر رہا تھا, میں ذاتی طور پہ پاکستان میں ایسے لبرلز کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو ایکسٹریم لیول کے لبرلز ہیں لیکن اپنی خواتین کی شادی آج بھی قرآن سے کرتے ہیں کہ جائیداد کا حصہ جو دلانا پڑ جائے. تو وہ اپنے لیے لبرل ہیں. اور میں کئی لبرل خواتین کو بھی جانتا ہوں کہ وہ جو شادی شدہ مرد کی گرل فرینڈز ہیں, یہ بھی ایک حصہ ہے. وہ خود کسی عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہیں, اس مرد کے پیسے سے جو بھی عیاشی ان کی وہ ساری کچھ چل رہی ہے, اور میں فیمنسٹ ہوں, تم ایک عورت کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہو, فار گڈنس سیک. وہ ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو گھٹن پائی جاتی ہے, عورت کی جو ایجنسی اس سے ریموو کی جاتی ہے, جائیداد میں اس کو حصہ نہیں دیا جاتا, جہیز دے کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا جائیداد میں حصہ ہو گیا ہے. گھر کے اندر جو کام کاج جتنے معاملات ہوتے ہیں, ہسبینڈ سمجھتے ہیں تو کون ہو دی بولنے والی, who do you think you are, کیا بول سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں اگر ایک عورت سے مشورہ لے سکتے ہیں, مدینہ اکنامکس کی بیسس کی ہم بعض بار بات کرتے ہیں, اس میں جناب شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اکانومی کی بھی ایکسپرٹ تھیں, ان سے مشاورت لی جاتی رہی ہے. اور کون لے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے, یہ عورت ہے اس نے کیا مشورہ دینا ہے, اس کی تو یہ اس کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو اتنا ریڈیوس کر دیا اپنے گھروں میں, تو پھر فیمنسٹ آئیڈیالوجی افیکٹو ہونا شروع ہو گئی. فیمنسٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ, ان لوگوں نے ایکوریٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ مرض کیا ہے. جہاں تک ڈائگنوسٹکس کا تعلق ہے, بالکل ایکوریٹ ڈائگنوسٹک ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سارے پرابلم ہیں جو وہ کہتی ہیں, لیکن وہ ڈائگنوسٹوں نے کیا کیا ہے؟ بخار. اس بخار کا علاج وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زہر. فیمنزم نہیں, اسے مریض اور مر جائے گا. سو وی نیڈ ٹو کم بیک ٹو آور اوریجنل نیچرل جو ہماری روٹس ہیں.
سوری میری بات لمبی ہوگی, میں ایک واقعہ سنا کر میں تھوڑا ختم کرتا ہوں اس کو. یہ وہی حصہ ہماری گفتگو کا. میرا دوست ہے یو کے میں, اس نے ٹپیکل ایک ہمارا جو ایشین مائنڈ سیٹ ہے, ایک یورپین خاتون سے اس نے شادی کر لی جو مسلم تھی. اس سے شادی کر لی کہ اس سے شادی کے بعد میرے پیپرز وغیرہ سارے بن جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے. وہ بھی کہیں کام کرتی تھی, یہ بھی کام کرتا تھا, دونوں کی ملاقات ہوئی, ایک دوسرے کو پسند آ گئے. اس کی نیت یہ تھی, اس کی نیت تھی کہ میں نے شادی کرنی. اب شادی تو ہوگی دونوں کی. شادی کے بعد اس نے ریزائن کر دیا. یہ اسے کہتا ہے کہ میں گھر کے خرچے کیسے چلاؤں گا, کام پہ جاؤ. وہ آگے سے کہتی ہے کہ انت قوام, تم قوام ہو, میری مرضی ہے میں کام کروں یا نہ کروں. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھا کہتا ہے میں کیا کروں. میں نے کہا بیٹا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. تم کون ہوتے اسے فورس کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اب ایک لبرل آرڈر کے اندر سٹک ہو, تمہاری مجبوری ہے, میں سمجھ سکتا ہوں, دونوں نے کام کرنا ہے اس لیے کہ مہنگائی اتنی ہے کہ تم دونوں گزارا نہیں کر سکتے. وہ ایک مجبوری ہے تم دونوں کی. لیکن جہاں تک دین کی اس کی اپنی اتھارٹی کی بات ہے, یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے, آپ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل نان واٹس ایور. تو یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس طرح کی یہ پریکٹسز نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے اس طرح سے بات کرے, تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کوئی اس طرح کی آئیڈیالوجی سنتے ہیں کہ جو ایکولی ڈیمیجنگ ہے, لیکن وہ پھر انسان کو اچھی لگنے لگتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی جس میں کچھ خواتین جو ہیں وہ سیلون کی پکچر تھی, شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو. جی جی ٹھیک ہے, اس میں ایک مرد جو ہے وہ سیلون میں اپنا وہ فیشل وغیرہ پیڈی کیور اور مینی کیور کروا رہے ہیں, اور خواتین, اور اس پہ ایک تحریر تھی کہ یہ وہ خواتین ہیں جو آزادی مردوں سے لینے کے لیے نکلی تھی اور پھر مردوں کے پاؤں میں بیٹھی. اس پکچر I disagree with that. I don't think کہ وہ مردوں سے آزادی لینے کے لیے نکلی تھیں. I don't think کہ پاکستان میں اکثریت خواتین, یہ جو نعرہ ہے کہ مردوں سے آزادی لکھنے, اگر یہ بات ہو تو عورت مارچ میں میرے خیال میں پہلے دن میں بھی 125 لوگ ہوتے تھے, آج بھی شاید 125 ہی ہیں. آپ میڈیا والے لوگ نہ جائیں تو وہاں پہ تو نہ ہونے کے برابر لوگ ہوں, آپ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. یہ جو بچیاں وہاں پہ کام کر رہی تھیں نا, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. کسی کے والد بیمار ہوں گے, کوئی اپنے گھر کے وہ کر رہی ہیں, اور اس ماحول میں بھی جتنا وہ حجاب کر سکتی تھی انہوں نے کیا ہوا تھا. اسلام اجازت دیتا ہے, نہیں اس کی اجازت نہیں تھا جو وہ کر رہی تھی. جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے, کیونکہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایک خاتون کو بازار کی رکھوالی میں رکھا تھا. حضرت شفا بنت عبداللہ, میں وہی بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف جو ہیں وہ بزنس کرتی تھیں, اور بڑی بڑی ہماری صحابیات ہیں جو کام پر, یہ ایشو نہیں, کتنا بڑی ایگزامپل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں یہ ایشوز نہیں ہے. اسلام میں اختلاط کا ہے. اب یہ جو بچیاں کام کر رہی تھی, اوبویسلی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ یہ تو ایون میڈیکلی بھی چیز نہیں تھی, نہیں تو ایستھیٹکس میں آتا ہے, جو اگین میں پکچر سے انفر کروں, ممکن ہے میڈیکل ہو, جس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ ایکسیپشن ہے کہ اسلام آپ کو جب بھوک اتنی ہو جائے تو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں لیکن بھوک مٹانے کے لیے حرام بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ اگر اس میں فال کر رہا ہے تو مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دوز, ہماری بیٹیاں ہیں جو ایسا کر رہی ہیں. But they should not have to do it. ڈبیٹ یہ ہے, میں ان کی مجبوری کا مذاق نہیں بناؤں گا, میں اس سسٹم کو کوشچن کروں گا جس نے اتنا مجبور کیا کہ یہ کر رہی ہیں ایسا. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل اسلامک سسٹم ہو پاکستان میں, اسلامک اکانومی ہو جو کہ کوئی محض نعرہ نہیں ہے, بلکہ وہ کمپلیٹلی ایک ری ویمپ ہے ہمارے بینکنگ سسٹم کا, کہ جس کے اندر فریکشنل ریزرو ختم ہو, فل ریزرو آئے, پاکستان کا 60% قرضہ ختم ہوتا ہے, 90% سود ختم ہوتا ہے, مہنگائی ختم ہوتی ہے, قیمتوں کی جو چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اسٹیبل رہتی ہیں. یہ جو کیا کہتے ہیں پروفیٹر ہے, یہ اپنا کیا جاتا ہے, گیس اور بجلی کی جو کمپنیز ہیں کیپیسٹی چارجز پے کیے جا رہے ہیں, وچ سمپلی مینس کہ گیٹنگ پیڈ فار ناٹ پروڈیوسنگ الیکٹریسٹی. لسن ٹو می اگین, getting paid for not producing electricity. بالکل ہم دے رہے ہیں, ٹھیک, اور وہ نہیں اس پہ لکھا ہوا ہے, ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بجلی نہ بنانے کے یہ پیسے ہوں گے, کہ ہم نے اتنا یونٹ لگایا, اسے آپ کم لیں گے پیسے, ہم پورے کے لیں گے, لیکن نہیں بنائیں گے تو پیسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے, گھروں کے اندر مالی آسودگی آ سکتی ہے, پھر ہماری بہنوں بیٹیوں کو اس مشکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپشن ہے, کرنا چاہتی ہے تو کریں, لیکن مجبوری کا نام کبھی بھی آزادی نہیں ہو سکتا. سر پاکستان آئے آپ کو کافی عرصہ ہو چکا ہے, پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں گئے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر خواتین لیسبینز ہوتی جا رہی ہیں, ہم جنس پرستی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر داخل ہو چکی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ کتنی ایسی ہو رہی ہیں, لیکن ایک سوال ہے کہ پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں,
اور اب ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اتنی ہیں. سو دیر 2 ڈفرینٹ سچویشنز, جس کا مطلب یہ ہے کہ رزلٹ 2 ڈفرینٹ ہونے چاہیے. کیا اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہونے کے بعد ہماری ریسرچ کی کوالٹی بڑی ہے؟ کیا انٹرنیشنلی ہمیں کوئی زیادہ ایکنالج کیا جا رہا ہے؟ نہیں. لیکن کیا ہوا ہے کہ یونیورسٹیز کو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے مقصد یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر انکریجنز اتنی ہو چکی ہیں. ہاسٹلس کے اندر ہماری خواتین جو گاؤں سے آتی ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں. دیکھیں, اس لیے کہ یونیورسٹیز کے اندر ان کو سیف ڈیٹنگ سائٹس بنا دیا گیا ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں یونیورسٹیز جنہوں نے بنائی ہیں وہ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے, جو بھی آپ کہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی یہ کی جا رہی ہے کہ جو چیز اس یونیورسٹی کا مقصد نہیں تھا وہ بھی چینج ہو گیا ہے. تو اس کو پیوریفائی کرنا, سوچ کی ڈی سیکولرائزیشن کرنا, HSC کو انیبل کرنا, کیا مذاق ہے کہ ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, ایک ایڈوائزری باڈی ہے. وہ کہہ بھی نہیں سکتے کسی کو. حلڑ بازی کی تھی انہوں نے ہم جنس پرستی کے. مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ جو ریمبو کلرز ہیں ان کی پروجیکشن انہوں نے ہولی کے رنگوں سے کی, ہولی کے رنگوں سے. اور وہ ایک ریلیجن ہے بھائی, آپ ایک کو ایگزسٹنس کی بات ہے کہ سارے ریلیجن اس دنیا میں اپنی اپنی عقل کے مطابق جی رہے ہیں, وہ ان کے مقدس رنگ ہیں. آپ نہ اتفاق کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ کے ریلیجن سے اتفاق نہیں کرتے, وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن جنسی حرام کاری کے لیے کسی ریلیجن کے مقدسات کو یوز کرنا یہ توہین مذہب میں آتا ہے. جب یہ انہوں نے کیا قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو HSC سے ایک آفیسر ہیں, انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا, لٹرلی جیسے انکویزیشن ہوتی تھی نا چرچ والے کرتے تھے, یا پکڑ کے معافیا منگواتے تھے. اس خاتون سے ایسا معذرت خانہ انہوں نے اگلا دن لیٹر کہا کہ نہیں ہم تو یہ نہیں, ہم تو یہ ایسا نہیں, تو ایسا نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. یہ HSC ہے کہ جو اتنی بے بس ہے کہ جس کا کام ہائر ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرنا ہے. اس میں سے ایک ایسا لیٹر آیا جو کہ قطعی طور پہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے, اسی سے ریورس کرایا. وہ چرچ کا دور آپ نے صحیح یاد. انکویزیشن, اور انکویزیشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو ٹیچرز حضرات ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ سیکولرز ہو گئے, اور وہی جو کلاسز کے اندر چیزیں, وہ ایک سیکولر سوچ کا آنا, کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی ایک فیکٹ ہے؟ دیکھیں, حدیث شریف ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ غربت انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے. ارے واہ, کیا خوبصورت لائن دی آپ نے. یہ حدیث ہے سر. جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں, اینڈ ان مینی کیسز لوگ ٹیچنگ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ مجھے تنخواہ چاہیے, کہ حالات ایسے ہیں, آئی ڈونٹ بلیم دوز پیپل. تو اس کے بعد پھر جو بھی پالیسی ہے آپ کو اس کے تحت چلنا پڑے گا. ہمارے بہت سے ٹیچرز ہیں, مجھے پتا ہے کہ وہ اندر سے خوش نہیں ہیں. میری ملاقاتیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, اوبیسلی میں کسی کا نام نہیں لوں گا, خوش نہیں ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ ہم جب سوشل سائنسز پڑھا رہے ہیں, اکانومی بھی پڑھا رہے ہیں, تو مارکسزم دنیا میں ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی پڑھایا جا رہا ہے. بالکل. لبرلزم چلیں اب ریورس پہ جانا شروع ہوا ہے, لیکن بہرحال پڑھایا جاتا رہا وہ بھی. اسلام کیوں نہیں اس کے اندر؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اور کچھ نہ پڑھائیں, ہر چیز میں آپ اسلام پڑھا دیں, اگرچہ وہ بھی ایک بڑی اچھی ایک ڈبیٹ ہے. اعلیٰ تذکیب اسلامائزیشن آف نالج پہ بہت زیادہ کام ہے. اٹس ون آف دا بیسٹ تھنگز وی کین ڈو, نو ڈاؤٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مارکسزم پڑھا سکتے ہیں جو دنیا بھر میں ختم ہو چکا ہے, لبرلزم پڑھا سکتے ہیں, جو اسلامک اکانومی ہے ساتھ وہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ واٹ آر یو ہائڈنگ دیئر؟ جو کلچرل موومنٹس ہیں آپ اسے ریلیجیسلی جذباتی ہو کے نہ دیکھیں, آبجیکٹیو لینس سے دیکھیں کہ دنیا میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ 10 سال کے اندر ایک سویلائزیشن کھڑی ہو. ہجرت کے بعد کا جو ٹائم تھا, صرف ایک دفعہ. وہ سویلائزیشنز بننے میں صدیاں لگتی ہیں. ان 10 ایئرس ٹائم, بھائی انسانی تاریخ کے حوالے سے ایک میجر ایونٹ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی کھڑی ہو گئی جو پسے ہوئے طبقے کی تھی, غریب لوگوں کی تھی, محکوم غلام لوگ جو اتنے مجبور تھے کہ کبھی ان کو شیب ابی طالب میں جھونک دیا جاتا, کبھی ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا, کبھی گرم ریت پہ ان کو مارا جاتا سارا. اگین آئی ڈونٹ آسک یو ٹو لک ایٹ اٹ فرام دا ریلیجیس لینس, صحیح کہ انسانی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں. اور وہ لوگ کھڑے ہوئے اس طرح سے کہ کیسرو کسرا کے اولاد ان کے پاؤں کے نیچے تھے.
इट्स अ मेजर डेवलपमेंट इन ह्यूमन बहुत बड़ा हिस्ट्री. इनकलाब है ये. इसको कम से कम इस तरह से एक सोशल थ्योरी की जब पढ़ा रहे तो उसके अंदर आप बताएं रेवोल्यूशन है ये. एक रेवोल्यूशन, बट लेकिन इट्स नहीं. कंप्लीटली ओब्लिवियन टू दैट, लेकिन सर, कंप्लीटली हिडन यूनिवर्सिटीज़ पार्ट है. इसमें एक सवाल ऐड कर लें. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई सेकुलर टीचर बढ़ा रहे हैं और हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बढ़ा रहे हैं. जी जी हाँ, श्योर. और हमारे जो ख़वातीन हजरात जो बैकवर्ड एरियाज से आए हैं, एक तो उनको वो को एजुकेशन वाला सिस्टम मिल गया और उसके अंदर इस तरह की सोच वाला बंदा आगे जब बढ़ाएगा तो चीज़ें तो ख़राब होंगी. आप क्या समझते हो रही हैं कि नहीं हो? वो भी या एब्सोल्युटली हो रही हैं, इसलिए तो उसके लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में गए और आपको सवाल ऐसा आया हो, कोई बताएं, कोई ऐसा आया सवाल? एक पंजाब यूनिवर्सिटी, अयूब मेडिकल, वहाँ पे यानी बहुत ज़्यादा, एंड आई लाइक दैट, आई एंजॉय दैट, बिकॉज आई थिंक ये सोल्यूशन नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली हर चीज़ में बैशिंग करें, एंड आई कैटेगोरिकली डिसएग्री विद दैट. मैं उस चीज़ पे एग्रेसिव हूँ जिस चीज़ पे मुझे कहा जाता है कि डिफेंसिव हो जाएं, बट अल्टीमेटली हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो कन्वर्सेशन है. ये और बात है कि हमारे लिबरल्स और सेकुलर्स इतने सालों की मेहनत के बावजूद एक भी पाकिस्तान में ऐसा आदमी पैदा नहीं कर सके कि जो एक रीज़न बेस्ड आर्गूमेंट प्रेजेंट कर सके. सब गालियां देते हैं, सब बदतमीज़ी करते हैं, थ्रेट्स देते हैं, मेरे ख़िलाफ़ फ़ोन नंबर मेरा ढूंढ के धमकियां, ये वो सारा. एंड ऑल आई से इज़ कि लुक, आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट. आप पाकिस्तान में मार्क्सिज्म को लेकर आना चाहते हैं, आर्ग्यू फॉर इट. आप पाकिस्तान में लिबरलिज्म को लेकर आना चाहते हैं, मेक एन आर्ग्यूमेंट फॉर इट. मेक पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने, वो आपका जमहूरी हक है, वो सारी बातें करें, लेकिन आप चीज़ें इम्पोज ना करें. यानी यूनिवर्सिटीज़ में आपने ट्रांसजेंडर्स को दाखिला दे दिया, जो वुमेन ओनली यूनिवर्सिटीज़ हैं. ये ज़्यादती है उन बेटियों के साथ, उन बहनों के साथ कि जो मर्दों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहती. इट्स देयर चॉइस. आपने वो चॉइस उनसे छीन ली है. आपने बैंकों में सूद, ओलंपिक्स में मिसाल के तौर देख ले वो मुक्का पड़ा है, उसने ये औरत है ही नहीं, मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगी. एग्जैक्टली. और बाद में क्रोमोसोम्स में रिपोर्ट में भी क्लियर हो गया. खैर सर देख ना, वो खुद नहीं मानेंगे, आप वो नहीं आएंगे दोबारा अगली दफा. देखें, इसका ना इस बात की एक ही जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि वो फेमिनिस्ट औरतें जो ट्रांसजेंडर्स को औरतों के तौर पे एक्सेप्ट करती हैं, वो सारी ज़िंदगी ये कहती रही हैं कि हमने अब मर्द के हाथों ज़लील नहीं होना है, मर्द से मार नहीं खानी है, वी हैव टू स्टैंड अप. और ट्रांसजेंडर मर्दों को औरतों के तौर पे एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने आखिरकार वो मर्द ढूंढ लिए हैं कि विलिंगली उनसे मार भी खाएंगी, उनके हाथों ज़लील भी होंगी, विलिंगली. Imagine the stupidity behind that. इतना लंबा चक्कर काटने के बाद what exactly have you achieved? किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप लेक्चर दे रहे हैं और आपकी कोशिश होती है कि ऐसी सोच को जो उनके दिमागों में वो पूरी तरह डोमिनेंट हो चुकी है, जाहिर सी बात है वो एक घुटन से निकले हैं और उनको ये एक पूरा आज़ादाना सोच दिखा देंगे. और ऐसा सवाल हुआ हो जिससे आप अंदर से मतलब गुस्सा आया हो, लेकिन वो क्या सवाल था, मतलब लगा हो कि यार इतना हद तक इस यूनिवर्सिटी में कोई सवाल हो सकता है कि जो मतलब मेरी नॉर्म्स को भी ऐसे चीर के गुजरे. आई थिंक इवोल्यूशन पे जब भी सवाल आता है, आई फाइंड इट वेरी डिसअपॉइंटिंग. मिसाल के तौर पे जब लोग कहते हैं कि इवोल्यूशनरी थ्योरी साइंस की फंडामेंटल थ्योरी है, बुनियादी थ्योरी है, और इतना ज़्यादा साइंस से ये सपोर्टेड है कि कोई और थ्योरी नहीं है. एंड इट जस्ट मेक्स मी वंडर कि ये बच्चे कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा का शिकार हुए हैं, क्योंकि इनको शायद बताने वालों को भी ये नहीं पता कि इवोल्यूशन की थ्योरी एक थ्योरी नहीं है. लामार्कियन और है, क्लासिकल डार्विनिज्म और है, नियो डार्विनिज्म और है, उसके अंदर फालेटिक ग्रेजुअलिज्म की कहानी अपनी है, पंक्चुएटेड एक्विलिब्रियम की कहानी अपनी है, थर्ड वे वाले अपने हैं, बायोलॉगस वाले अपने हैं. भाई जब आप कहते हैं कि ये थ्योरी, वो विच थ्योरी आर यू टॉकिंग अबाउट? क्योंकि आपको किसी ने बता दिया कि एवोल्यूशन की एक थ्योरी है और वो बिल्कुल साइंस है, और आपने अनएग्जामिन करके ये कह दिया कि ये साइंस है, और अब हम अकीदों वालों से बेहतर हो गए हैं. हम आपसे बेहतर इसलिए हैं कि यू आर पीपल ऑफ फेथ, वी आर पीपल ऑफ एविडेंस. वेयर एज जिस एविडेंस की वो बात कर रहे हैं उस पर उनका फेथ है कि ये एविडेंस ठीक है, इसलिए खुद तो उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, इवोल्यूशन पढ़ी नहीं है. दैट्स व्हाई दे थिंक इवोल्यूशन की थ्योरी एक है. ये बात अपनी जगह पे है कि जो मॉडर्न सिंथेसिस है, जो नियो डार्विनिज्म है, वो दुनिया में ज़्यादा प्रमोट की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी थ्योरीज हैं ही नहीं. मेरा भी डॉक्टर डेनिस नोबल के साथ एक पॉडकास्ट हुआ जो सारे का सारा नियो डार्विनिज्म के खिलाफ था. वो एथियस्ट भी हैं और अर्तका को ठीक भी समझते हैं, लेकिन ये जो है जो दुनिया में सबसे पॉपुलर थ्योरी है, इसको ठीक नहीं समझते. लेकिन चूंकि दुनिया में सबसे पॉपुलर है, ये रिजेक्ट हुई है, कई जगहों पर रिजेक्ट हुई है, इसके सारे टेंडर्स रिजेक्ट हो चुके हैं. फिर भी मतलब इसको ही आगे लेके आते हैं. वो तो बहस की अपनी जगह पे है ना कि इसको आगे क्यों लेके आया जाता है. द मेन क्वेश्चन देयर इज कि ये एक रिजेक्टेड थ्योरी अपनी जगह पे तो है ही,
لیکن یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہی تھیوری ہے اور باقی سارے. تو اب مجھ سے جب وہ ارتقاء وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں تو دیکھیں میں تو صاف عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی تم بھی ارتقاء کی اتنی ہی تھیوریز کو ریجیکٹ کرتے ہو جتنی کو میں کرتا ہوں. فرق یہ ہے کہ میں صرف ایک ایڈیشنل والی بھی ریجیکٹ کر دیتا ہوں. تم بھی لامارکن کو غلط کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں. تم بھی نیو ڈارونزم کو غلط کہتے ہو، میں بھی. تم بھی بائیولوجیز والوں کو غلط کہتے ہو، میں بھی. تم بھی آئی ڈی والوں کو غلط کہتے ہو ان مینی کیسز، میں بھی. اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ نیو ڈارونزم. تم اس کو ٹھیک کہتے ہو، میں اس کو. اتنی سی بات ہے، صرف ایک چھوٹا سا اختلاف ہے ہم میں. لیکن یہ بھی ان لوگوں سے جن کو پتہ ہے باقی تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ جو اسٹریٹ فیس کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ایولیوشن کی تھیوری سب سے زیادہ سائنٹیفکلی سپورٹڈ ہے، پھر آپ کو یہ نہیں کسی نے بتایا کہ ایک تھیوری نہیں ہے. ہاؤسٹ آف دیم. یہ فرسٹریٹنگ چیز ہے. بہت سارے پیرنٹس سے ملا ہوں جو بہت اچھا کما بھی نہیں ہیں، اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو جب یونیورسٹیز کی بات آتی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات آئی، ادھر پیرنٹس ڈر رہے ہیں یونیورسٹیز میں بچوں کو بھیجنے کے لیے اپنے. وہ اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ یہ اللہ سے دور ہو جائیں گے، یہ ہماری نارمز اینڈ ویلیوز کی یہاں دھجیاں اڑ رہی ہیں. یہ خوف آ چکا ہے. میں نے ایک ایسے والد سے بات کی، وہ کہتے ہیں یار میں اپنے بچے کو یونیورسٹی میں کروایا، میں خود گیا ہوں، ماحول بڑا عجیب تھا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے، مجھے وہاں سے بڑے تحفظات یہ ملے ہیں کہ وہاں یہ بھی ہوتا ہے لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو سر بچے تو نہیں پڑھیں گے، پھر یہ جو والدین ہیں پھر بچے بغاوت میں نکلیں گے. اٹس ٹرو. دیکھیں یہ ایسا یونیورسٹیز میں بائی ڈیفالٹ کیا جاتا ہے. میں پاکستان کی ایک لبرل یونیورسٹی میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو مجھے وہاں کے بچوں نے سنایا ہے، اور ان لوگوں نے کہ جنہوں نے جو خود اس سارے پروسیس کا حصہ رہے، کہ ان کو ایک اسائنمنٹ دی گئی. اور یہ دل تھام کے سنیے گا کہ اسائنمنٹ کیا تھی، کہ جو کچھ آپ اپنے بیڈ روم میں کرتے ہیں وہ اسٹیج پہ آ کے کریں. اچھا. جو کچھ اپنے بیڈ روم میں کرتے ہیں وہ آپ نے اسٹیج پہ آ کے کریں. اب آپ کی امیجنیشن ہے کہ کس نے کیا کیا ہوگا. وہاں پہ ایک بچہ تھا، وہ جائے نماز اور تسبیح لے کے اسٹیج پہ چلا گیا. وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ریلیجن لے کے آ کے. اس نے کہا میں تو بیڈ روم میں یہی کرتا ہوں بھائی. اس اسائنمنٹ میں سب سے کم مارکس اسی کو ملے تھے. حالانکہ آپ کا اپنا یہ کرائٹیرین ہے کہ ان اپولوجیٹکلی جو بھی کرتے ہو بیڈ روم میں آ کے کرو یہاں پہ. تو اس نے اگر وہ کر دیا ہے تو اس کو نمبر کم صرف اس لیے مل رہے ہیں کہ اس نے حرام کاری نہیں کی ہے. از دیٹ دی اونلی ریزن؟ تو پھر جب ہم اس طرح کی یونیورسٹیز پہ جب کرٹیسائز کرتے ہیں اینڈ سم ہاؤ وہ پروگریسو ہیں اور ہم پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کرائٹیرین کے ہی خلاف کھڑے ہوئے ہیں، we are not judging you according to our standards or the Islamic standards, we are judging you on your standards. At least abide by them. آپ تو اس کے بے وفا ہیں. سر ایک سوال اور ہے، سوشل میڈیا پہ پچھلے کچھ دنوں پہلے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی. ایک ویڈیو اس میں یہ تھی کہ ایک مرد نے پاکستان کا، شاید وہ نوشہرہ یا اٹک والی سائڈ کا تھا، مجھے شہر یاد نہیں ہے، لیکن اس لڑکے نے خواجہ سرا سے شادی کیا اور پوری تقریب ہوئی. اور یہ شادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کم ہونے کی بجائے. اس کو ہم جنس پرستی میں دیکھیں گے یا خواجہ سرا جو صحیح خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو شادی کا حق ہے؟ دیکھیں اب یہ دو حصے ہیں آپ کی گفتگو کے. ایک تو جو سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس وغیرہ آتے ہیں میں ان پہ تبصرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ کوائٹ آفن وہ مذاق ہی نکلتا ہے، وہ غلط بات ہی نکلتی ہے، بعد میں فیک ہی نکلتا ہے. تو اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو obviously غلط ہو رہا ہے. یہ ہم جنس پرستی میں آتا ہے، ایبسلیوٹلی ہم جنس پرستی میں ہے. دیکھیں دو مرد شادی کر رہے ہیں نا. جب خواجہ سرا کہا جاتا ہے تو خواجہ سرا بائی ڈیفینیشن، بائی دی نیسیسٹی آف دا ورڈ وہ مرد ہوتا ہے. کوئی عورت خواجہ سرا نہیں ہو سکتی. خواجہ سرا ایسے مرد کو کہا جاتا ہے جس کا ریپروڈکٹیو آرگن نہیں ہوتا. دیٹس اٹ. کسی وجہ سے بھی وہ کاٹ دیا گیا، کیمیکلی ریموو کیا گیا، جو بھی ہوا. ان کی پوری کی پوری آرمیز ہوتی تھیں، ان کو یونکس کہا جاتا تھا افریقہ میں، خلافت عثمانیہ میں، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے کہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنسی بے راہ روی میں نہ چلے جائیں بلکہ بحیثیت فوجی اپنا کام کریں. یا جو حرم ہوتے تھے جہاں پہ رائل فیملی کی خواتین ہوتی تھیں، ان کی حفاظت کے لیے ایسے مردوں کو لگایا جاتا تھا کہ جو جنسی عمل کرنے کے قابل نہ رہیں، لیکن ان سے ان کی مردانگی تو ختم نہیں ہوتی تھی. جو ان کی بایولوجی ہے، جو میسکولر اسٹرینگتھ ہے، وہ تو ساری وہی رہتی تھی. تو یہ ہوتے ہی سارے مرد ہیں. تو اب اس سے یعنی کہ اگر اس کا ریپروڈکٹیو آرگن کسی وجہ سے ریموو کر دیا گیا تو وہ ہے تو بایولوجیکلی مرد ہی، اس کے کروموسومس تو چینج نہیں ہوگے، بایولوجیکل میک اپ تو چینج نہیں ہو گیا، تو ہے تو یہ ہم جنس پرستی ہی.
باقی یہ کہ کیا ان کو شادی کرنے کا حق ہے خواجہ اسراؤں کو؟ شور ہے، وہ مرد ہیں، عورتوں سے شادی کریں. اور میں خواجہ اسرا کہہ رہا ہوں کلچرل کانٹیکسٹ میں، ناٹ ان میڈیکل کانٹیکسٹ، کیونکہ پاکستان میں جو یہ خواجہ اسرا ہیں یہ سو کولڈ خواجہ اسرا ہیں. دانیال عبداللہ صاحب، کبھی آپ ان کو پوڈ کاسٹ پہ بلائیں، وہ آپ کو بڑی تفصیل سے اس بارے میں بتائیں گے. ریسرچر ہیں، 400 لوگوں پہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اکراس پاکستان انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل مرد نہیں ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں جی. لیکن تو شور وہ شادیاں کریں، کس نے منع کی ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں live like a normal life, I mean just like I do. پاکستان میں پہلا ٹرانسجینڈر پوڈ کاسٹ سامنے آ گیا، ایک ٹرانسجینڈر کر رہی ہے، اور اس میں آپ کے بڑے پیارے دوست شہزادی رائے صاحبہ یا صاحب وہ پوڈ کاسٹ کا افتتاح کیا انہوں نے. آپ اس ایکٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ رائٹ تو سب کے پاس ہے نا، بات کرنے کو تو آپ نہیں روک سکتے. یہ ہے کہ اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کی کچھ ججمنٹ ایتھیکل بیسس پہ ہوگی، کچھ باتیں لیگل بیسس پہ ہوں گی. کچھ دن پہلے شہزادی رائے سے میرا انٹریکشن ہوا جس پہ انہوں نے میں نے ان کو کال آؤٹ کیا کہ قطع نظر اس بات سے کہ ہم آپ کے لائف سٹائل سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ آپ مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت کہتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے. لیکن آپ بھی کبھی کبھی آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ اسلام کی بات کر لیتے ہیں، ایتھکس کی، اور ہمارا یہ کلچر وہ کلچر سارا. آپ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جنسی حرام کاری نہ کریں تو لوگوں کی فرسٹریشن دور نہیں ہوگی. گیون دا فیکٹ کہ آپ کے پاس ایک پبلک آپ سیٹ ہولڈر بھی ہیں، الیکٹڈ ریپرزینٹیو بھی ہیں، آپ الیکٹڈ ہیں یعنی بہرحال آپ اپنا ریپرزینٹیو ہیں غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو یہ وہ چیزیں جو صریحاً پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کے ایتھکس، پاکستان کے جو ریلیجن ہے، جو ریاست کا آئین قانون، یہ ہر اس چیز کے خلاف ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پبلک میں انہوں نے بات کی ہے بات. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا نہیں وہ میں نے مذاق میں کہا تھا. نو، یعنی کہ حرام کاری ہم جنس پرستی سے ختم ہو سکتی اپیرنٹلی. بس یہ ان کا یہ جو فرسٹریشن ہے اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہم جنس پرستی کی بیس پہ حرام کاری کریں گے تو ختم ہوگی. اچھا، اگر آپ نے مذاق کر دیا ہے، اٹس نیسیسری کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں، اس لیے کہ آپ ایک پبلک پوزیشن ہولڈر ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. آپ کا سوسائٹی میں آپ ایک انفلوئنس چاہتے ہیں تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی میں نے غلط بات کہہ دی ہے وہ میں صرف مذاق کر لیبل لگا کے میں آگے بڑھ جاؤں. بیکاز دیز تھنگز ہیو میننگز. آپ کو پاکستان میں پروموٹ کیا جاتا ہے، میڈیا پہ بلایا جاتا ہے، آپ کے فنڈڈ دورے ہوتے ہیں، کبھی آپ امریکہ میں ہیں، کبھی آپ کسی اور ملک میں ہیں، وہاں پہ بھی جا کے آپ ایسی باتیں کہ ہر بات میں کہیں مذاق کی ایک آدھ ہوا کرتی ہے. سو یا بائی آل مینس ہیو دا پوڈ کاسٹ، شیور، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ کا حق ہے. لیکن اس پوڈ کاسٹ میں کہا کیا جا رہا ہے ان چیزوں کی بہرحال جو ایگزامینیشن ہے وہ ہونی ضروری ہے. بالی ووڈ کے بڑے مشہور لکھاری ہیں، گانے لکھتے ہیں، جاوید اختر صاحب، ان کی ایک ویڈیو جس میں باقاعدہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں، اور لیکن ایک مذہب کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے آخرت کے دن کہ تم نے یہ دنیا میں جو غلط کام کیا ہے اس کا جواب دو. تو کہتے ہیں کہ اس ریلیجن میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی مرضی میں سے ہو رہا ہے دنیا میں. تو وہ جو مجھ سے پوچھے گا، پہلی بات ہے اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کوئی مجھ سے پوچھے، لیکن اگر مجھے کسی نے پوچھا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ نعوذ باللہ، یہ جاوید اختر صاحب سے ہے کہ اللہ سے میں پوچھوں گا کہ تم کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے، جب سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، یہاں ریپ ہو رہے ہیں اور تو مجھ سے پوچھے گا. تب میں الٹا سیدھا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ، کیا رائے آپ کی؟ There are certain stupidities that are best left alone. ہاں، کوئی انٹلیکچوئل بات کرنا چاہیں وہ شور ہوگی. دنیا میں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا اللہ کی اجازت؟ یہ اس کو کہا جاتا ہے اسٹرو مین فیلسی. اسٹرو مین فیلسی یہ ہے کہ آپ کسی بات کو، کسی نظریے کو یا آرگومنٹ کو آئدر ڈسٹورٹ کر مسخ کر دیں یا اپنی طرف سے گھڑ کے پھر آپ اسے غلط ثابت کرنا شروع کر دیں. اب ہندوستان میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہندتوا کا رائز ہے اس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس وقت انڈیا میں آپ کو ہیرو بننے کا کہ آئیڈیل چیز یہ کہ آپ اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، یو ول بیکم اے کلٹ ہیرو. اگر یہ جاوید اختر صاحب واقعی ایتھیسٹ ہیں تو ان کے لیے ہندوازم بھی اتنا ہی غلط ہونا چاہیے جتنا اسلام غلط ہے. وائی از ہی کوائٹ؟ کیوں خاموش ہیں اس پہ؟ بات کریں آپ. کتنی چیزیں ہیں ہم آپ کو بتا سکتے. اگر وی ڈونٹ مین
اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں ہندوازم اور ہندوتوا پہ. ہندوازم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کا رائٹ ہے, جیسے ہمارا رائٹ ہے, سب کا پلانٹ ارتھ ہے, سب کا اپنا اپنا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا کریٹر کے حوالے سے انٹرپریٹیشنز لوگوں کی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس انٹرپریٹیشن بہتر ہے, ہم اسے فلسفے کی بنیاد پہ ثابت کر سکتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ ثابت کر سکتے ہیں, وہ ان کا بھی رائٹ ہے. ہم اس کو قطعی طور پہ نہیں کہتے کہ ہمارا کسی سے اس وجہ سے پرابلم ہے کہ وہ ہندو ہے. لیکن جو ہندتوا ہے وہ خود ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. آپ یہ اگر آپ گرو جی اور ان لوگوں کو اگر آپ پڑھیں بنچ آف تھاٹس وغیرہ تو یہ کلیئر لکھی ہوئی یہ باتیں کہ ہندوتوا کو ہندوازم نہ سمجھنا. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک روتھ لیس آئیڈیالوجی ہے جو کہ RSS کی, جو کہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے. جیسے اسٹالن نے کیا نہیں, وہ تو تھوڑے سے فورسفل تھا. ہاں مطلب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس حد تک دونوں جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں. ناؤ اب یہ جاوید اختر صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ اسلام کے خلاف آپ بات کر کے آپ انسٹنٹلی ہیرو بن جائیں, اٹس چیپ, ایک گھٹیا حرکت ہے. جاوید اختر صاحب میرے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں, ہم اسی ٹاپک بات کرتے ہیں, ایتھیزم ورسز اسلام پہ بات کرتے ہیں. میں تو ہر ہفتے کو لائیو ہوتا ہوں, 4 5 اپ ٹو 7 آورز بھی لائیو اسٹریمز چلتی ہیں, اسپیسز ہوتی ہیں, کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے. ویلکم, کوئی بھی آدمی آ کے بات کرے. یہ فارمل کوئی اس پہ ڈبیٹ رکھنا چاہتے ہیں, شور ضرور کریں, بٹ ہی ول ہیو ٹو میک این آرگیومنٹ. ایتھیزم کا انہوں نے کیس سامنے رکھنا ہوگا کہ ایک خدا کو نہ ماننے کا جو الٹرنیٹیو ان کے پاس ہے کہ وہ لگ بھگ 14 ارب سال سے ہونے والے مسلسل ان کنیکٹڈ ایکسیڈنٹس پہ ایمان رکھتے ہیں, جس کا نتیجہ وہ ہیں ان کے نزدیک. شور, بڑا خوبصورت, کسی بھی آدمی کے پاس حق ہے کہ وہ بیوقوف ہو, ان کے پاس بھی ہے, ضرور کریں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. You deny one God and you believe in billions of accidents. بگ بینگ تھیوری کی بات کریں. اس کے بعد جتنا بھی کائنات کے جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ بھلے ہماری جو فنڈامنٹل فورسز ہیں کائنات کی, کہ اگر کریٹر نہیں ہے تو ساری ایکسیڈنٹل ہی ہے نا, ساری ان پلانڈ ہی ہے نا, ساری کی ساری ہے کائنات کے جتنے ہمارا جو ٹرپل اے. دیکھیں ہمارے جتنے بھی پھر مجموعی طور پہ کاربن کا جو ہمارے جو ٹرپل اے پروسیس ہے اس کی پروڈکشن کا مثال کے طور پہ آپ اس کی بات کر لیں, یا آپ ہمارا یہ جو گولڈی لاکس جس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں اس کی بات کر لیں, یا آپ ہماری میس انرجی کی ڈسٹریبیوشن کی بات کر لیں, یا ریپلسو فورس کی بات کر لیں, اس کا بیلنس اٹریکٹیو فورس کے ساتھ کر لیں, میٹر اور انرجی کے آپس کے اندر جو ایک پرسائز ایک چل رہی ہے, ان کے اندر ایک توازن ہے, اس کی بات, یہ سب کے سب حادثے ہیں. تو آپ ان سارے حادثوں پہ ایمان لے آئیں, ایک خدا پہ نہ لے کے آئیں, وہ آپ کا حق ہے. Everyone has right to be stupid and I don't deny that, right? Sure. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سب خدا کی مرضی, وہ ہم سے پوچھو تو صحیح کہ ہم کیا کہتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے کی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, لیکن کرنے کا جو آگے ارادہ ہے یا جو عمل ہے وہ ہر انسان کا اپنا ہے. جیسے ایک گاڑی کے اندر آپ فیول ڈالتے ہیں تو اس فیول سے گاڑی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ چل سکتی ہے, وہ گاڑی اب چلے گی. اب اس گاڑی کو آپ اپنی فیملی کے لیے استعمال کریں, کسی گڈ کوز کے لیے استعمال کریں, سیلاب زدہ علاقوں میں آپ لے جائیں اور اس گاڑی میں لوگوں کو آپ بچا کے ان کی زندگی, یا اسے آپ بینک لوٹنے کے لیے چلے جائیں, دیٹس اپ ٹو یو. لیکن اب کوئی آدمی بینک لوٹنے کے لیے چلا گیا تو آپ کہیں کہ میں نے اب پیٹرول اسٹیشن پہ کیس کر دینا ہے کہ اس کی وجہ سے گاڑی چل رہی تھی. یہ کسی پیٹرول اسٹیشن نے دعویٰ نہیں کیا ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیٹرول سے آپ کی گاڑی چلتی ہے, گاڑی کا استعمال آپ کیا کرتے ہیں, دیٹس اپ ٹو یو. ججمنٹ اس چیز پہ ہے. اینڈ اف ہی از تھک انف ناٹ ٹو ایون انڈرسٹینڈ دیٹ سمپل پوائنٹ, تو لوگ اس کو بھی انٹلیکچوئل کہتے ہیں. مجھے ترس ان لوگوں پہ آتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو مجھے پتا ہے جاوید صاحب نے ڈبیٹ تو نہیں کرنی ہے, سو لیٹ می میک اے پوائنٹ آؤٹ دیئر. ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بلیف اور فیتھ ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جو فیتھ از بینگ اسٹوپڈ, یہ میں ان کو اسٹوپڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیکاز ہی لوز دیٹ ورڈ, کہ فیتھ از بینگ اسٹوپڈ. بلیف جو ہے وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آئی کین بلیو ان وٹ ایور, but placing my faith is just being stupid. اب پرابلم یہ ہے کہ جب وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے, he was in that very moment placing faith in his ability to articulate that point. And he was also placing faith in other people to understand what he was saying. تو اگر faith stupidity ہے, then he was being stupid twice in one sentence. 2 دفعہ بیوقوف ایک جملے میں. یہ اس آدمی کی میں نے کچھ دیکھا ہے, وہ ذہنی طور پہ فرسٹریٹڈ انسان ہے. So I would love to have a debate with him if he wants, but I know کہ وہاں پہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوتوا کو خوش کرنے کے لیے اینٹی اسلامک بکواس کرتے رہیں, آپ انسٹنٹ ہیرو بن جائیں گے. That's all he is, nothing more than that. جو راٹھی کی ایک اچھی آڈینس ہے اور انہوں نے لائف کے اوپر بھی ویڈیو بنائی, اور
ویسے ڈارونزم پہ بھی ان کی ویڈیوز ہیں, اور ابھی جو ریسنٹ لائف کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی اس کا بھی آپ نے جواب دیا ہے. مجھے ای میلز اتنی آئی تھی اس کا جواب دے, میں لیکن دیکھنے والے مسلمان بھی ہیں نا, بڑے شوق سے دیکھتے ہیں راٹھی صاحب کو. تو کیا لگتا ہے کہ وہ خود, تو مجھے خود بھی نہیں لگتا کہ وہ ہندو بلیو کو, نہیں وہ ایتھیسٹ ہے, ڈکلیئرڈ ایتھیسٹ ہے, وہ خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا. ہاں تو وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ نے پھر بھی اس کا جواب دیا ہے تاکہ دیکھیں ایشو اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ سائنس کو مس یوز کر کے ایتھیزم کو پروموٹ کرتے ہیں. سائنس از ون آف دا بیسٹ کنٹریبیوشنز جو انسان کا اس دنیا میں ہو سکتا ہے. ایز این انٹرپرائز آئی ڈونٹ تھنک فلاسفی اور سائنس سے بہتر چیز میرے خیال میں ہم بحثیت انسان ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے. اس میں مذہب کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مذہب مین میڈ نہیں ہے, وہ ایک ڈیوائن چیز ہے. تو انسانوں کی میں بات, بڑی خوبصورت بات کی, مذہب مین میڈ نہیں, اٹ کین بھی کوئی کر سکتا ہے, لیکن میں جب بات کرتا ہوں کہ جب ریلیجن ایز دی انسٹیٹیوٹ تو وہ مین میڈ نے, ہاں اس کے اندر لوگ اپنی طرف سے چیزیں کر سکتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے, لیکن سم تھنگ دیٹ کنیکٹس یو ود دا کریٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کرپشن ہوئی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو سورس ہے وہ ایک ہے. اس پہ میرے کئی ویڈیوز ہیں کہ دنیا میں جو اتنی ریزمبلنس پائی جاتی ہے ریلیجنس کے اندر, وہ کیوں پائی جاتی ہے, پرٹیکولرلی ان ریلیجنز میں جن کا آپس میں کوئی جیوگرافکلی تعلق نہیں ہے, ایک علاقے کا ایک دوسرے علاقے کا, پھر بھی کانسیپٹ کتنے ملتے ہیں. خیر وہ ایک اور بحث ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں دھروب راٹھی صاحب کے حوالے سے, کہ جب ایتھیسٹ لوگ غلط طریقے سے سائنس کو یوز کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے کوئی سائنس کا لینا دینا نہیں ہے, آئی ٹیک این ایشو ود دیٹ, کیونکہ اس سے یہ پھر سائنس کی گلوریفیکیشن اتنی ہوئی ہے کہ جو آدمی سائنس کا نام لے کے جو مرضی کہہ دے وہ چیز چل جائے گی. انفیکٹ ایک میم بھی ہے کہ سائنٹسٹس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ آپ کسی چیز سے پہلے یہ کہیں نا کہ سائنسسٹ نے یہ ڈسکور کیا تو لوگ مان جائیں گے. یہ دیکھیں بغیر کہ ڈسکور کیا بھی ہے نہیں کیا, یہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو وہ جو انہوں نے باتیں کی تھی اے بایوجینیسس کے حوالے سے کہ یہ سائنس ہے, نو اٹ ازنٹ سائنس. آئی مین کچھ مفروضے ہیں, اور دھروب راٹھی صاحب نے جو غلطی کی ہے اس میں وہ وہی غلطی ہے جو سارے لوگ اس سے پہلے جو ویڈیو بنا چکے ہیں سب کر چکے ہیں. سیم وہ غلطی یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ زندگی کا وجود کہاں سے آیا, تو زندگی کا وجود کے سوال کے جواب میں آپ زندگی کا وجود ڈھونڈیں گے. آپ بلڈنگ بلاکس کو نہیں ڈھونڈیں گے, آپ پروٹینز کو نہیں ڈھونڈیں گے, کیونکہ پروٹینز زندگی نہیں ہے. ایک آدمی جو مر جاتا ہے اس میں بھی اتنے ہی پروٹینز ہوتے ہیں ابھی جو آدمی مرا ہوا ہے. سو امیجن کہ ہاسپٹل میں ابھی ایک آدمی کی جان نکلی ہے اور ڈاکٹر اس کے پاس کھڑا ہوا ہے, ڈاکٹر زندہ ہے, وہ آدمی مرا ہوا ہے. جہاں تک ان کے آرگینک کمپاؤنڈس کا تعلق ہے دونوں بالکل برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. بٹ ون از مسنگ ون تھنگ, دیٹس لائف. ہم نے سوال اس پہ ہے, یہ اس کو گھوم کے لے کے آ جاتے ہیں پروٹینز ایسے بنے تھے, وہ بھی مفروضے کی بیس پہ, ایسے کہ نہیں ایسے بن گئے تھے, خیال ہے کسی کا شاید ایسے بنے ہوں. وہ پروٹین زندگی کے لیے ضروری ہیں, شور پروٹین زندگی کے لیے ضروری ہیں, لیکن ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں. پھر مرر اینڈ یوری کا ایکسپیریمنٹ, یہ ہمارے دیسی لوگوں کو پتہ نہیں کیا فیسینیشن ہے اس ایکسپیریمنٹ سے. ڈسکریڈٹڈ ایکسپیریمنٹ ہے جس سے وہ نتائج اخذ کرنا چاہتے تھے, وہ سارے کے سارے نتائج غلط ہیں, اس لیے کہ جو انگریڈینٹس یوز ہوئے ہوتے ہیں وہ انگریڈینٹس غلط ہیں. دیکھیں میں آپ کو اگر یہ کہوں مثال کے طور پہ کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج سے 5000 سال پہلے مصر کے لوگ چائے کیسے پیتے تھے, رائٹ. اب میں تجربہ کر رہا ہوں, میں نے اس کے اندر پتی بھی ڈال دی, دودھ بھی ڈال دیا, چینی بھی ڈال دی, پانی بھی ڈال دیا اور کہا ایسے بناتے تھے. بعد میں کوئی بندہ اگر مجھے بتائے کہ ایکچولی اس زمانے میں یہ پتی تو ہوتی ہی نہیں تھی, یا اس زمانے میں تو دودھ لوگ چائے میں ڈالتے ہی نہیں تھے, تو میرا تجربہ غلط ثابت ہو گیا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن یار اسے چائے تو بن گئی نا. مرر اینڈ یوری ایکسپیریمنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے گیسز یوز کی تھیں وہ گیسز غلط تھیں. ارلی پرائمورڈیل جو ارتھ ہے اس کے اندر گیسز کا وہ کمبینیشن نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ 1952-53 میں یہ تجربہ کیا گیا. 1970s تک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ گیسز کا مرکب غلط تھا. فار دیٹ ریزن 1983 میں انہوں نے دوبارہ سے ایکسپیریمنٹ کیا. ٹھیک جب گیسز کا کمبینیشن استعمال کیا تو وہ آرگینک کمپاؤنڈز نہیں بنے جو ان کو چاہیے تھے. پرویز ہود بوائے صاحب کو دیکھ لیں, دھروب راٹھی صاحب کو دیکھ لیں, فلاں کو دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, سب ایک ریلیجن کی طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں. مرر یوری 53 وہ پڑھ تو لو اس تجربے میں ہوا کیا تھا. وہ یاد آتی ہے, سوری یار میری باتیں تھوڑی لمبی ہو رہی ہیں, میں عمر کے وجہ سے میں جا رہا ہوں. مجھے وہ یاد ہے بچپن میں نا ہمارے وہ تھا کہ ایک آدمی ہے وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہیں کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کہیں آری, انہوں نے کہا آری, انہوں نے کہا تمہیں چھری ماری, تو اس نے کہا اوکے فائن. اب مولوی صاحب کا بدلہ لینے کا ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کہو بیلچا, انہوں نے کہا بیلچا, اس نے کہا میں نے تمہیں تھپڑ مارا.
मैंने कहा मौलवी साहब ये जोड़ तो नहीं जोड़ा, मैंने कहा चपेट तो मार ली ना। दैट्स मिलर इन यूरी एक्सपेरिमेंट कि चाय तो बन गई ना। एंड दे कॉल इट साइंस, दैट्स व्हाट आई टेकन इशू विद। अच्छा सर, आपने एक मुहिम शुरू की पाकिस्तान में आके, देसी सेकुलर को लताड़ा आपने, ठीक है? I didn't actually, I just spoke the truth. आपने सच बोला, मतलब आपने एक वो उनकी जो सोच थी जो फैल रही थी उसको रोकने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी हुए किसी हद तक। लेकिन अब आके ना आपका जितनी वीडियोस होती थी वो सेकुलर्स के खिलाफ होती थी, उस नज़रियात को एक्सपोज करने में होती थी। लेकिन अब सारे जो है ना आप वो भूल गए, आप मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। आप व्यूज़ का मसला तो नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो इन्होंने अकीदा तौहीद पे इतना काम कर दिया है, ठीक है, और बहुत सारे लोग उनकी बातें सुन के उनको फॉलो करके जो नमाज से दूर थे वो नमाज की तरफ भी आए हैं। उनका काम बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आपकी ज़्यादातर वीडियो इंजीनियर साहब पे, व्यूज़ का मसला तो नहीं है। अगर व्यूज़ का मसला हो, व्हाट डू यू थिंक कि जिस फ़लसफ़े को इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, विद रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो देसी सेकुलर हजरात हैं, जिस वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में इधर उधर से इकट्ठा करके बग़ैर जाने कि इसमें क्या कहा जा रहा है उसको पढ़ के ये व्यूज़ ले रहे हैं, तो मेरी तो 50% से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ उसी वेस्ट में गुजरी हुई है। अगर व्यूज़ ही लेने हों, दैट्स द ईजीएस्ट पार्ट। जिस तरह से आई वांट टू से इट हम्बली कि जिस तरह से जॉन लॉक को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकते। और अगेन आई डोंट मीन टू बी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि अल्लाह माफ़ करे कि इसमें कोई हरफ किबर है। कहने का मतलब ये है कि मैं प्रैक्टिकली उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, सो आई हैव द बेनिफिट ऑफ हैविंग दैट पर्सपेक्टिव इन प्रैक्टिकल टर्म्स। अगर व्यूज़ ही लेने हों तो ये तो बड़ा आसान काम है। कोई भी आदमी आता है यूके से मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोल रहा है, राइट, एंड बाय दैट आई एम नॉट सेइंग कि मैं मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी नहीं बोलता, मैं इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, वो एक और चीज़ है। और आई एम सेइंग इज़ कि इट्स ईजी फॉर मी कि मैं उसको उस जगह पे लेके जाऊँ। और पाकिस्तान में तो जानू जर्मन सिंड्रोम इज़ द बेस्ट सेलर। आप कोई भी बात 2-3 इंग्लिश के अल्फाज इधर उससे 1-2 फ्लॉसर्स को ऐड करके कह दें, यू नो जानू जर्मन, राइट? मैं बहुत अच्छे से, कमाल, खूबसूरत। तो ये तो आसान काम है। लेकिन इंसान को जब उसको पता होना कि मरने के बाद उसने अल्लाह को जवाब देना है, और जैसे जिसका ये ईमान हो कि मेरा रिज़्क जिसने देना है उसी ने देना है, तो वो फिर ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं कर सकता। इंजीनियर साहब के 4 क्लेम्स को चैलेंज भी किया मैं मैं एक इंजीनियर साहब में आता हूँ। देखिए, वो आपके सवाल का एक हिस्सा है, उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है कि पहले मैं सेकुलर्स के खिलाफ वीडियो बनाता था, फिर मैंने मुसलमानों के खिलाफ। ये चीज़ आ रही है, मैंने कहा पूछ लो आपसे। मेरा व्यू ये नहीं है, नहीं वो सारे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सवाल के अंदर ना एक इल्ज़ाम इम्प्लाइडली है। वो ये है कि आपने किया तो मैं तो आपको ही कहूँगा ना। वो ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, कमेंट्स में बहुत नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं। श्योर, आप पब्लिक में बात करते हैं तो लोगों का राइट है, वो आपसे एग्री करें या डिसएग्री करें। देखें, जब हम ये कहते हैं कि पहले सेकुलर्स और फिर मुसलमान, तो इससे इम्प्लाई ये होता है कि शायद मैं ये समझता हूँ कि सेकुलर जो है वो मुसलमान नहीं होते। मेरा ये व्यू नहीं है, मैं तकफीर नहीं करता, मैं आई एम नो वन टू से कि ये मुसलमान नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि इनसे मुझे हमदर्दी इस हवाले से है कि थ्रू आउट देयर लाइफ उन्होंने लिबरलिज़म को पढ़ा है, किसी हद तक मार्क्सिज्म को पढ़ा है। जो इस्लाम की सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है वो हमारे यहाँ चूँकि बाज़ाब्ता तौर पे पढ़ाई नहीं गई, देयरफॉर दे आर ऑफ द ओपिनियन कि इस्लाम के अंदर ये सिस्टम मौजूद नहीं है, एंड आई एम सिंपैथेटिक टूवर्ड्स दैट। मैं इख्तलाफ उस वक्त होता है कि जब वो अपनी लाइल्मी की बुनियाद पे, जैसे परवेज़ हुद भाई साहब ने एक पॉडकास्ट में कहा कि इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम महज धोखा है, बकवास है। उसके जवाब में मैंने उनको फिर 5 एलिमेंट्स बताए 35 मिनट की वीडियो में कि डू यू इवन नो कि हस्पा मैकेनिज़्म क्या है, डू यू नो कि इस्लाम के अंदर जो वे है प्राइसेस को कंट्रोल करने का, वो प्राइसेस को नेगेट करना नहीं है बल्कि उसके जो ऑपरेटिव फैक्टर्स हैं उन पे बात। लेकिन एंड आई डोंट ब्लेम परवेज़ साहब कि अगर उन्हें चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, दैट्स फाइन, हर आदमी हर चीज़ नहीं पढ़ता है। लेकिन लाइल्मी की बेस पे फतवे देना ये गलत बात है। मेरा इशू इस चीज़ से है। तो मैं इनमें से किसी को ये नहीं कहता कि ये मुसलमान नहीं है, जो आमतौर पर जो सेकुलर्स हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सेकुलरिज्म पे तनकीद करता हूँ। वो इंजीनियर साहब उसके प्रोपोनेंट हों या गामदी साहब हों, और अगेन मैं ये नहीं कह रहा गामदी साहब हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, या जैन आसी हो, मेरा सगा भाई हो, मेरा इशू सेकुलराइजेशन ऑफ पाकिस्तान से है, इवन सेकुलरिज्म से भी नहीं है। सेकुलरिज्म के जो मसले हैं वो अपनी जगह पे हैं,
سیکولرزم کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ قتل ہوئے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ تو صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد سیکولرزم کی وجہ سے دنیا میں ان کی جانیں گئی ہیں. لبرل سیکولرزم زیادہ ظالم ہے یا سوشلسٹ سیکولرزم زیادہ ظالم ہے, دیٹس اے ڈبیٹ کہ کس نے لوگوں کو زیادہ مارا ہے. سوشلسٹ لبرلزم جہاں پہ جاتا ہے, یعنی کہ 25,000 مساجد ان لوگوں نے تباہ کی, ان لوگوں نے لاکھوں لوگوں کو مارا, جو گریٹ پرجز ہوئے 1930s میں, اس میں ہولڈو مور, یو نیم اٹ. لبرل سیکولرزم نے صرف ایران اور عراق میں جو بچے ہیں جو ان کے ٹریڈ امبارگوز کی وجہ سے دوائیاں جن کو نہیں ملی ہیں, ان کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہے. ان بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو ان میں سے کون زیادہ ظالم ہے انٹرنیشنل پالیسیز کے حوالے سے, دیٹس ڈیبیٹیبل, بٹ اٹس ناٹ ڈیبیٹیبل کہ سب سے زیادہ قتل و خون لوگوں نے کیا ہوا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ایک پرابلم ہے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایک ملک کے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سیکولرزم چاہیے, ہم فائن ود دیٹ, کیونکہ ان کا ڈیسیجن ہے. سیکولرزم اور سیکولرائزیشن میں فرق ہوتا ہے. سیکولرائزیشن یہ ہے کہ آپ اس نظریے کو بائی فورس ایک نان سیکولر ملک پہ امپوز کر دیں, جو پاکستان میں کیا ہوا ہے. اس کے حامی اگر انجینئر صاحب ہیں, دین obviously I will say کہ انجینئر صاحب یہ آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسلامک سیکولرزم, there is no such thing as Islamic secularism, it doesn't exist. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے آپ یہ کہیں. میں نے سوال کیا تھا ان سے یہی, تو کیا کہتے ہیں, میں نے سوال کیا تھا, میں نے کہا جی آپ نے کہا جی اسلامک سیکولرزم, سیکولرزم ہی ہوتا ہے, اسلامک کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوتا ہے جیسے اسلامک بینک سسٹم ہم لے آئے ہیں, تو وہ بینک سسٹم ہے نا, اس کے ساتھ اسلامک لگا سکتے ہیں نا, تو ادھر بھی لگا سکتے ہیں. یہ باقاعدہ میرے انٹرویو, تو بینک کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہوا کہ اس میں خدا کا کوئی ذکر نہیں ہے. سیکولرزم کی تو ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا بیزاروں کا نظریہ ہے. کہتے وہ اچھی باتیں لے سکتے ہیں کہیں سے بھی. شور, بالکل لے سکتے ہیں, کس نے منع کیا ہے. لیکن وہ اچھی باتیں مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کہے کہ یہ اسلامک پولیتھیزم ہے, یہ اسلامی بت پرستی ہے, کیا اس کی گنجائش بنتی ہے؟ نہیں بنتی سر. وہ سیکولرزم ایک سیاسی نظریہ ہے جو اس بیس پہ ہے کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو علیحدہ رکھا جائے گا. اس سے جو پہلی ڈیفینیشن ہے ہولیوک کی, یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ ٹرم ایجاد کی تھی سیکولرزم, کہ یہ خدا بیزاروں کا نظریہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اسلامی نظریہ جو ہے وہ خدا بیزاروں کا نظریہ نہیں ہے, اور اسلام کے میں آپ سیاست اور دین کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. دین کے پرنسپلز ہیں, انہی کو آپ نے انہی کی بیس پہ پالیٹکس کرنی ہے, انہی کی بیس پہ آپ کا فیملی سسٹم ہے, اسی کی بیس پہ آپ کی اکانومی ہے, اسی کی بیس پہ آپ کا ان کے مجموعی طور پہ جو ہولسٹک ایکسپیرینس ہے وہ اسی کی بیس پہ ہے. اس لیے یہ باتیں کہنا کہ اسلامک سیکولرزم, یہ بیسکلی وہ ذہن میں وہ باتیں ڈالنے والی ہے. تو میرا جو ان سے اختلاف ہے, باقی جو آپ نے کہا وہ توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, مرزیت کو سپورٹ وہ کرتے ہیں, آئی ڈس ایگری ود دیٹ, وہ کرتے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے. یہ تو ان کا سٹانس ہے, جس سے ایک ڈیپر کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں کے اگر عزائے وضو چمک رہے ہوں گے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. گو اینڈ میک دیٹ اسٹیٹمنٹ. ان کا زویہ حلال ہے. لینن کے نظریات وہی ہیں جو نبی پاک کے تھے. لینن کے نظریات, امیجن جس نے آ کے اسلام بین کیا, امیجن کریں. سوشلسٹ جن لوگوں نے علماء کو اچھی باتوں کو شاید جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, بنتا ہے. گیو می اے فیو اچھی باتیں پلیز. اور اچھی باتیں ہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بھی مزے کی بات ہے, اچھی باتیں ہیں سوشلزم میں. لیکن پتہ ہے کیا ہے, روٹی کپڑا اور مکان. بھی میری ایک میں نے ٹویٹ کی تھی, اس پہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں ہے کہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں نا, اس کے اندر روٹی کپڑا اور مکان بھی آئے گا. میں کس بیس پہ کہہ رہا ہوں, حدیث کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں آہا یہ تو سوشلزم کہہ رہا ہے. شور کہہ رہا ہے. سوشلزم 100 سال پرانی بات ہے. آپ کو جو مارکسزم ہے یہ حدیث 1400 سال پرانی ہے. I mean, اگر اس میں ایک نظریہ ایک میں اچھی بات ہے, وہ 1400 سال پہلے ایگزیکٹلی, تو آپ اس کی بیس پہ اس کو جج کریں گے, اور اس بیس پہ پھر وہ سیکولرز وہی کلپ اٹھا کے ہاں وہ کہتے ہیں دیکھو ہاں یہ تو اسے متاثر ہے, وہ دیکھ لیں, اور پھر ہمارے نوجوان پڑھیں گے ان کو لازمی پڑھیں. اور کیپٹلزم کی آپ بات دیکھ لیں, فری مارکیٹ اکانومی ہے نا, اگرچہ فری مارکیٹ اکانومی ہے, اس میں اس کے اندر بھی پرابلم ہوتا ہے. جب آپ پرائس پلیٹنگ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ کی اکانومی فری نہیں رہتی ہے, کارپوریٹس اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں, وہ ایک اور پرابلم ہے. لیکن اسینشلی جو ایڈم اسمتھ کا آئیڈیا ہے وہ تو فری مارکیٹ اکانومی کا ہے نا. کولر کے نزدیک سب سے پہلے یہ نظریہ دینے والی شخصیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, فری مارکیٹ اکانومی کی. تو فری مارکیٹ اکانومی آپ کو اسلامک اکانومی کے اندر اگر مل جاتی ہے تو بندہ کہ یہ تو کیپٹلزم ہے, شور. لیکن آپ کا کیپٹلزم 100-200 سال پرانا ہے. اس کے اندر جو اچھی باتیں اسلام سے اکارڈ کرتی ہیں, وی آنر دیم, وی رسپیکٹ دیم, لیکن وہ ہمارا معیار نہیں ہے. آئی مین جسٹ امیجن فار اے منٹ,
کہ میرے مہربان جنہوں نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے تیمور رحمان صاحب، میں نے ان کے حوالے سے کہ آپ بڑے اچھے پروفیسر ہیں، I'm sure آپ بہت اچھا لوگوں کو پڑھاتے ہیں. اب یہ جو آئیڈیا ہے کہ اگر یہ چیزیں اسلام میں بھی ہیں اور سیکولرزم میں، تو سیکولرزم میں کیا غلطی ہے؟ جسٹ آسک یور سیلف فار اے منٹ کہ آپ بڑے اچھے پروفیسر ہیں، آپ لمز میں پڑھاتے ہیں، آپ کی شکل کسی آدمی سے کوئی تھوڑی بہت ملتی ہے، یا اس طرح سے کہنے کہ کسی اور آدمی کی شکل آپ سے تھوڑی بہت ملتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ وہی باتیں کہتا ہے جو آپ نے کہی ہوئی ہیں، اور اگلے دن لمز والے کہیں کہ پروفیسر صاحب چونکہ اس کی باتیں کچھ آپ سے ملتی ہیں، چونکہ کچھ اس کی آنکھیں آپ سے ملتی جلتی ہیں، دیر فور آپ فارغ ہیں، کل سے ہم ان کو لے گئے، تنخواہ ان کو دیں گے. وڈ یو ایکسیپٹ دیٹ؟ ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں ادھر. اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام، دیکھیں اسلام انسانوں کے لیے ہے نا، تو باقی جو نظام بنائے ہوئے ہیں وہ بھی انسان نے اپنی عقل سے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل ہے. اٹس ویری مچ پاسبل کہ سسٹمس کے اندر کوئی نہ کوئی ریزیمبلنس ملتی ہو. اسلام قرآن میں بھی یہی کہتا ہے، اہل کتاب سے بات کر کے جو اسلوب ہے کہ آؤ ایسی باتوں کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں. نو پرابلم ود دیٹ، لیکن وہ باتیں آپ کا معیار نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے وہ اب سیکولرزم کی بات جو ہے، سیکولرائزیشن کی بات انجینئر صاحب کریں یا کوئی اور صاحب کریں، میں یہ منافقت تو نہیں کر سکتا کہ ایک کلین شیو آدمی کہہ رہا ہے تو میں اس پہ کرٹیسائز کروں، اور ایک آدمی جس نے پگڑی پہنی ہے، داڑھی رکھی ہے، تو اس میں کہوں کہ صرف جیسے میں اس کا میں جواب نہ دوں. یہ غلط بات ہے. ارے بڑا ویسے کمال وہ ویڈیوز میں نے دیکھی تھی. تو یہ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ تھا کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ تفصیلی، اور میں نے تو کوشش کی ہے کہ وہ تمام ٹاپکس کو جو ہے نا وہ سمیٹا جائے. ظاہر سی بات ہے ٹاپکس اتنے زیادہ ہیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، لیکن کوشش پوری کی ہے. تو ان کا بہت شکریہ سر آپ کا، اور اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.